پہلے داڑھی شامل تھی جی ان کے یہاں سنت میں، پھر اگلے ایڈیشن میں داڑھی نکل گئی. اسی طرح 2001 کا ایڈیشن ہم یہاں اسکرین پہ دکھائیں گے، اس میں جو ہے وہ بچے کے کان میں، نومولود کے کان میں اذان کہنا یہ سنت تھا، لیکن اس سے اگلے ایڈیشن میں وہ نکل گیا. وہ تو ڈاکٹر صاحب یہ جب وہ بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جس آدمی کا دل ان اخبار احاد کے حوالے سے مطمئن ہو جائے وہ ان پہ عمل کرے گا، پھر اس کے لیے دین بن جائیں گی. جتنی بھی ہمارے پاس احادیث ہیں، کسی کے اوپر ان کا دل مطمئن ہوا ہے آج تک؟ جن کو ساری دنیا امام مانتی ہے، امام شافعی علیہ رحمہ، شاہ اللہ دہلوی علیہ رحمہ، آپ ان کو امام نہ لکھو، کم از کم استاذ تو لکھ دو نا. عجیب تماشا ہے کہ جن لوگوں پہ قرآن نازل ہو رہا تھا ان کو بھی مدنی دور میں 6 ہجری تک یہ نہیں سمجھ آئی، پورا دین پریکٹس کرنے کے باوجود دین کے بہترین لوگوں کو ان کو بھی نہیں پتہ چل رہا تھا کہ گدھا کھانے کی چیز نہیں ہے. یہی بات تو امام شافعی علیہ رحمہ نے کی تھی جو آپ کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ کوئی حدیث ہمیں دکھا دو جو قرآن کی کسی آیت کی شرح نہ بن رہی ہو یا تبیین نہ بن رہی ہو، تو ہم تمہیں بتا دیتے ہیں کہ یہ فلاں جو ہے وہ آیت کی تبیین ہے، تو مانو اس کو، انکار کیوں کرتے ہو؟ یعنی پہلے تو ہم سب کو قرآن سمجھنا آیا، اس پہ انہوں نے ہمیں سمجھانے کے لکھی میزان، ہمیں وہ سمجھ نہیں آ رہی. اب اس کے بعد لکھی انہوں نے تفسیر، وہ بھی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. پھر کی اعتراضات سیریز، وہ بھی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. تو ہمیں پہلے وہ سمجھ نہ آیا، اس کے لیے یہ آئے، اب ہمیں یہ سمجھ نہیں آیا، اب ہم کیا کریں؟ پہلے سے طے کر لیا کہ یہ دین ہے، ٹھیک ہے، اب اس دین کو کھینچ تان کے قرآن کے ساتھ کھلواڑ کر کے، یہ کھلواڑ کا لفظ میں شعور کے ساتھ بول رہا ہوں. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آج ہمارا فکر غامدی سے مکالمہ، اس سیریز کے حوالے سے ہم نے ڈاکٹر حافظ محمد زبیر صاحب کے ساتھ بات چیت کا آغاز کیا، جس کی ایک ایپیسوڈ آپ پہلے دیکھ چکے ہیں، جس میں بنیادی طور پہ غامدی صاحب کا قرآن کے حوالے سے جو کانسیپٹ ہے اس کو سمجھنے کے اعتبار سے اس پہ ہم نے بات چیت کی. تو انشاءاللہ آج کی اس ایپیسوڈ کا ہمارا جو سبجیکٹ ہے وہ ہے بنیادی طور پہ غامدی صاحب کا تصور سنت، کہ سنت کے حوالے سے غامدی صاحب کا کیا نقطہ نظر ہے، اس کے حوالے سے وہ اپنے مقدمہ کو ثابت کرنے کے اعتبار سے کہاں سے وہ دلائل لے کے آتے ہیں، اور سب سے اہم بات کہ ان کا جو مقدمہ ہے یہ کس اعتبار سے مختلف ہے ہماری روایتی اسلامی فکر سے. تو صرف ایک بات منشن کرتا چلوں کہ یہ جتنے ہمارے انشاءاللہ پروگرامز ہو رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب نے اس پہ پروگرامز کیے ہمارے ساتھ، اور اسد مشادی صاحب کے کچھ پروگرامز ہوئے ہیں، یہ تمام پروگرامز آپ کو دی ڈائیلاگ ود امتیاز پہ بھی مل سکتے ہیں، یوٹیوب پہ عدنان رشید بھائی کے چینل پہ مل سکتے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب کے بھی اس پہ موجود ہیں، انشاءاللہ آپ اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. تو آپ اس کو نا اسی کا ایک تسلسل سمجھیں کہ لاسٹ ٹائم ہم نے بات کی قرآن کو سمجھنے کے حوالے سے، انشاءاللہ آج ہم کریں گے بات سنت کو سمجھنے کے اعتبار سے. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو چونکہ میں جانتا ہوں، میں اس بات کو آن کیمرہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی طبیعت بھی ناساز تھی، آپ نے ہمیں پھر بھی وقت دیا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو مقصد تو بنیادی طور پہ آپ کی تیمارداری تھا، لیکن کچھ باتیں تو جب بیٹھتے تو ہونی تھیں، تو ہم نے چاہا کہ وہ باتیں کیمرے کے سامنے ہو جائیں تاکہ انشاءاللہ وہ لوگوں تک پہنچیں اور اس میں انشاءاللہ ہم سب کے لیے سیکھنے کا سامان ہو. تو میں آپ کا بہت مشکور ہوں جی آپ کے وقت کے لیے. تو ڈاکٹر صاحب اگر ہمیں کچھ آپ بتا دیں ابتدائی طور پہ کہ جو غامدی صاحب کا تصور سنت ہے، اس کا وہ بنیادی جو مقدمہ اپنا پیش کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. غامدی صاحب بیسیکلی یہ بات کہتے ہیں کہ دین کے 2 مصادر ہیں. اچھا، لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے بات کی تھی کہ عملاً ان کے نزدیک دین کے 4 مصادر ہیں، اور وہ چیز ان کے ہاں عبارتوں میں بھی نقل ہو گئی ہے، ٹھیک ہے. لیکن بہرحال زیادہ انہوں نے ایمفیسائز 2 مصادر کو کیا، ایک قرآن اور دوسرا جو ہے وہ سنت. تو لاسٹ ایپیسوڈ میں زیادہ قرآن کے حوالے سے بات چیت ہو گئی تھی، خاص طور پہ قرآن کے معاملے میں ان کا اپنے استاذ امین حسن اصلاحی علیہ رحمہ سے کیا اختلاف رہا ہے. ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے. اور نظم قرآن اور قرآن کی اپنی معنی کے اوپر دلالت قطعی ہے، یہ سب کچھ ماننے کے باوجود استاد شاگرد کا اختلاف کیوں رہا ہے، کیسے رہا ہے، اس پہ ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکشن کی تھی، اور وہ عقیدے اور عمل دونوں میں تھا. دوسرا جو ان کے نزدیک دین کا جو مصدر ہے وہ سنت ابراہیمی ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمارے سامنے کتاب اوپن ہے، یہ غامدی صاحب کا لیٹسٹ ایڈیشن ہے. اب تو وہ خود بھی لطیفے سنانا شروع ہو گئے اپنے کتاب میزان کے ایڈیشنز کے اوپر. تو لاسٹ ٹائم میری نظر سے ایک چھوٹا سا کلپ گزرا، خیر بہرحال، کہ میزان کا کون سا ایڈیشن پڑھ کے بندہ جنت میں جائے گا. تو یہ ایڈیشن وقت کے ساتھ ساتھ اپڈیٹ ہوتا رہتا ہے.
تو غالباً لاسٹ جو میرے علم میں ہے وہ 2018 میں آیا. ٹھیک. اس سے پہلے ایک 2014 والا تھا. اس سے پہلے بھی کافی سارے ایڈیشن آتے رہے. تو میں تو 2001 بلکہ اس سے بھی پرانے ایڈیشن میں نے کچھ ان کے پڑھتا رہا ہوں. تو اس میں اب ہمارے سامنے یہ ان کا لیٹسٹ ایڈیشن ہے. اس میں انہوں نے جو ہے وہ سنت کی جو تعریف کی ہے اس میں یہ بات کہی ہے کہ سنت سے ہماری مراد، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آپ مراد لے رہے ہیں یہ آپ کی ہی ہے. جی جی. آپ کو اس کا احساس ہے کہ یہ آپ کی مراد ہے. جی جی. ٹھیک ہے. تو سنت سے ہماری مراد دین ابراہیمی کی وہ روایت ہے. جی. دین ابراہیمی کی وہ روایت ہے جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجدید و اصلاح کے بعد اور اس میں بعد اضافوں کے ساتھ اپنے ماننے والوں میں دین کی حیثیت سے جاری فرمایا. تو ان کے نزدیک بیسیکلی سنت ابراہیمی ہے. آپ علیہ السلام کے زمانے تک اس سنت ابراہیمی میں کرپشن آ گئی تھی. ٹھیک. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو یہاں پہ آباد کیا، وہ تو سارا واقعہ معروف ہے نا. پھر اس کے بعد یہ قریش انہی کی اولاد میں سے، آپ علیہ السلام خود بھی اولاد ابراہیم میں سے. تو وہ جب کرپشن آ گئی تو آپ علیہ السلام نے اس کی تجدید اور اصلاح کا کام کیا، اس کرپشن کو ختم کیا. جی. یعنی سنت ابراہیمی کو ریوائیو کیا ہے. تو اب یہاں سنت میں اصل اوریجن ابراہیم علیہ السلام ہے. ٹھیک. آپ علیہ السلام کی جو حیثیت ہے وہ ریوائیو کرنے والی کی ہے، ریفارمر کی ہے. یعنی آپ اس سنت کو اوریجنیٹ ثانوی درجے میں کر رہے ہیں. وہ آگے انہوں نے ایک جملے کا اضافہ بھی کر دیا اور اس میں بعض اضافوں کے ساتھ. جی جی. ٹھیک ہے. تو دیکھیں بنیادی طور پہ تو ان کا سنت کا کانسیپٹ یہ ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو ہم ہسٹوریکلی کہہ رہے ہیں جی کہ سنت کی یہ مطلب تاریخی حیثیت اس کی ہے. تو خیر بہرحال اس کے اوپر ہم نے جو ہے وہ تبصرہ کیا اپنی کتاب، بلکہ میں کہوں گا فکر غامدی کے نام سے. اس کو آپ گوگل کریں آپ کو مل جائے گی. باقی کتاب سرائے اردو بازار لاہور نے اس کو پبلش کیا. تو اس میں ایک پورا چیپٹر ہے غامدی صاحب کے تصور سنت کے حوالے سے. تو اب یہ تو ایک تو انہوں نے یہ بات بیان کی سنت کی تعریف کے حوالے سے. جی جی. دوسری بات انہوں نے کی کہ سنت کی یہ جو تعریف ہے اس کے حوالے سے دلیل ان کے پاس کیا ہے کہ سنت اس کو کہتے ہیں. اب ظاہری بات ہے ثابت بھی تو کرنا ہے. جی جی بالکل. کہ اس سنت کی آپ نے پیروی کرنی ہے. جی. یعنی سنت سے مراد سنت ابراہیمی ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. ہم جب آپس میں سنت کا لفظ بولتے ہیں، ایک عام انسان بھی، آپ یہاں سے باہر نکلیں کسی بھی جگہ چلے جائیں بازار میں مارکیٹ میں، تو اسے اگر آپ کہیں گے کہ سنت تو اس کے ذہن میں کبھی ابراہیم علیہ السلام کا نام نہیں آئے گا. نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. بلکہ جب تک غامدی صاحب نے اپنے شاگردوں کو نہیں پڑھایا تھا کہ سنت کا مطلب سنت ابراہیمی ہوتا ہے، تو وہ بھی سنت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی سمجھتے تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ امت کا اجماع اور عملی تواتر یہی ہے. جی. جسے وہ کہتے ہیں نا کہ جس سے سنت ثابت ہوتی ہے، تو امت کا اجماع اور عملی تواتر یہی رہا ہے کہ سنت سے مراد یعنی سنت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ آپ کہہ لیں کہ جو اس کے اندر شامل ہے، اس کے معنی میں شامل ہے. بالکل. جب بھی لفظ بولا جاتا ہے سنت تو آپ یوں سمجھے کہ آپ علیہ السلام کے تصور کو کاٹ کے آپ اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے. تو لیکن خیر بہرحال انہوں نے اس کو کر لیا. سنت ابراہیمی جب کر لیا، اب یہ معنی انہوں نے ثابت کرنا تھا، تو انہوں نے کہا کہ جی ہمیں سنت کی اتباع کا حکم دیا. قرآن نے اپنی اتباع کا تو حکم دیا، سنت کی اتباع کا بھی حکم دیا. جی جی. وہ کیسے؟ جیسے قرآن کہتا ہے کہ انتبع ملت ابراہیم حنیفہ. آپ علیہ السلام کو قرآن نے کہا کہ آپ ملت ابراہیمی کی پیروی کریں. جی. تو اب ملت کا معنی انہوں نے سنت کر لیا. یعنی آپ علیہ السلام بھی سنت میں فالوور ہیں حضرت ابراہیم کے. تو اصل جو اوریجنیٹ ہو رہی ہے سنت وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. آپ ایز اے فالوور جو ہے اس کو فالو کر رہے ہیں اور اس کے بعد اپنی امت کو بھی کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ مجھے فالو کرو تاکہ ابراہیم علیہ السلام کی فالوئنگ ہو. ٹھیک ہے. تو یہ بیسیکلی انہوں نے اس طرح سے یہ مقدمہ جو ہے وہ اپنا بنایا ہے یا قائم کیا ہے اس آیت کی بنیاد پہ. ٹھیک. یہ ایک ہی دلیل ہے ان کی. اس دلیل کو بھی ہم دیکھیں گے. ایک ہے سنت کا ان کا کانسیپٹ، دوسرا انہوں نے اس کے ثبوت کے لیے دلیل کیا دی. تیسرا اب وہ کہتے ہیں کہ جی اب اس کانسیپٹ کی روشنی میں ہم سنت کو متعین بھی کریں نا، اس کی اپلیکیشن کریں. یہ پرنسپل جو انہوں نے دے دیا کہ دین ابراہیمی کی روایت جس کی آپ علیہ السلام نے تجدید اور اصلاح فرمائی یا اس میں کچھ اضافہ فرمایا. ٹھیک ہے. اور وہ ہمیں ملی کس ذریعے سے؟ اجماع اور عملی تواتر سے. ٹھیک. ٹھیک ہے.
تو اب انہوں نے یہاں پہ متعین کر دی یہ سنتیں، کچھ کا تعلق عبادات سے ہے، کچھ کا معاشرت سے ہے، کچھ کا خور و نوش سے ہے، کچھ کا رسوم و آداب سے ہے، ٹھیک ہے. تو یہ کوئی آپ کہہ لیں کہ 27-28 کے قریب سنتیں، کمی بیشی ان کے یہاں ہوتی رہتی ہے ہر ایڈیشن میں. پہلے داڑھی شامل تھی ان کے یہاں سنت میں، پھر اگلے ایڈیشن میں داڑھی نکل گئی، ٹھیک ہے. اسی طرح 2001 کا ایڈیشن ہم یہاں اسکرین پہ دکھائیں گے، اس میں جو ہے وہ بچے کے کان میں، نومولود کے کان میں اذان کہنا یہ سنت تھا، لیکن اس سے اگلے ایڈیشن میں وہ نکل گیا. وہ مطلب سنتیں ان کے ہاں بھی ابھی ہیں تو قطعی اور ملی ہیں اجماع سے اور عملی تواتر سے، لیکن اس کے باوجود وہ اجماع اور عملی تواتر پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے. جس اجماع اور عملی تواتر سے ایک ایڈیشن میں انہیں سنت ملتی ہے، اگلے ایڈیشن میں وہ اجماع بھی غائب ہو جاتا ہے، عملی تواتر بھی غائب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس میں سے بعض سنتوں کے اوپر تو ہم نے تنقید کی، اس کے بعد ایڈیشن میں تبدیلی ہے، یہ بھی ہم بتا دیں. اچھا صحیح. تو خیر بہرحال وہ تو اب اپڈیشن کا معاملہ چلتا رہے گا. ہو سکتا ہے اس ایپیسوڈ کی بھی باتیں ان تک کچھ پہنچے تو اگلے ایڈیشن میں مزید کچھ تبدیلی آ جائے. جی. لیکن بات یہ ہے کہ اس طرح کی اپڈیشن سے جو ہے نا مسائل حل نہیں ہوتے، آپ باتوں کو اور الجھا دیتے ہیں. تو تیسری بات انہوں نے یہ کی کہ اپنے اصول کی اپلیکیشن کر کے کچھ سنتیں متعین کر دیں. ہمارے ہاں عام تو کانسیپٹ یہ ہے کہ سنتیں ہزاروں میں ہیں، حدیث کی کتابیں اٹھا لیں، ٹھیک ہے. صرف نماز کی سنتیں جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ 20 مل جائیں گی، ٹھیک ہے. زکوٰۃ کی سنت. اچھا اسی طرح سے چوتھی چیز انہوں نے کہی کہ جی سنت جو ہے نا وہ ہمیں حدیث سے نہیں ملتی، خبر واحد سے. یعنی سنت ثابت کیسی ہوتی ہے؟ اجماع اور عملی تواتر سے، اور اجماع سے مراد ان کی صحابہ کا اجماع ہے. تو یہ 4 باتیں ہیں جن کے اوپر ہم تبصرہ کریں گے. سب سے پہلے ان کا سنت کا تصور، کانسیپٹ. اس کے بعد ان کی سنت کا جو تصور تھا اس کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے جو قرآن سے دلیل دی اس کو ہم ایویلویٹ کریں گے کہ یہ دلیل جو ہے یہ بنتی بھی ہے یا انہوں نے اس کے ساتھ دھکا کیا قرآن کے ساتھ. اور تیسرا انہوں نے جو سنتیں متعین کر دی ہیں، اور چوتھا انہوں نے یہ جو بات کہی ہے کہ سنت اس طرح سے ثابت ہوگی یہ. اور 5ویں ایک اور چیز جس کو ہم ڈسکس کریں گے وہ بھی ابھی میں اسکرین پہ دکھا دوں. ان کے ہیں مبادی تدبر سنت کے نام سے میزان میں، ہاں ان کے اصول ہیں، چند رہنما اصول جو انہوں نے دیے ہیں. تو ہم ان اصولوں کے اوپر جو ہے وہ بات کریں گے. تو یہ کل ملا کے یہاں پہ 7 اصول ہیں. 7 اصول ہیں، 7 اصول ہیں. یہ ساتھ میں پیجز کو ذرا اسکرول بھی کر رہا ہوں تاکہ لوگ یہاں دیکھ لیں. اچھا یہاں پہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تھوڑا ہم گفتگو کو اس میں گفتگو کے انداز میں لے کر چلیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک تو جو آپ نے بات کی کہ ان کے بنیادی طور پہ 4 اصول ہیں سنت کے حوالے سے. ایک تو ان کا اپنا یونیک کانسیپٹ ہے کہ وہ ملت ابراہیمی ہے، اور اسی طرح پھر اس کی دلیل کے طور پہ وہ آیت لے آتے ہیں، اور اس کے بعد تعداد کا بھی تعین کرتے ہیں، اور ساتھ کے سنت کا جو سورس ہے وہ حدیث نہیں ہے. تو یہ چاروں چیزیں مل کے ان کا کانسیپٹ کی تشکیل کرتی ہیں. ان چاروں چیزوں سے ملا ہوا سنت کا کوئی کانسیپٹ اسلام میں کسی نے اس سے پہلے دیا ہے؟ نہیں، کہاں دیا ہے؟ مجھے بتائیں کہ جب اگر کسی نے دیا تھا تو یہ جملہ لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ سنت سے ہماری مراد. صحیح ڈاکٹر صاحب، اس لیے میں نے یہ سوال کیا نا کہ بعض مرتبہ میں نے دیکھا کہ ان کے جو نمائندگان جو بات کرتے ہیں، اور بھلے وہ عمار خان ناصر صاحب ہوں، بھلے کچھ اور نام نہاد ان کے نمائندگان ہوں، بھلے حسن الیاس صاحب بات کر رہے ہوں، تو وہ یہ ایک نہ تاثر دیتے ہیں سننے والے کو کہ غامدی صاحب نے کوئی نئی بات کی نہیں ہے. بھلے وہ قرآن کے سمجھنے کے اعتبار سے ہو، بھلے سنت کے تصور کے اعتبار سے، تو باتیں پہلے امام شاطبی نے کی ہیں، احناف کے ہاں پائی جاتی ہیں، لیکن جس چیز کے اوپر ذہن رکتا ہے وہ کہ آپ کا جو کانسیپٹ ہے سنت کا وہ ان 4 ستونوں پہ کھڑا ہوا ہے. تو کیا کسی اور نے بھی کھڑا کیا؟ اس کا جواب نفی میں ہے. تو پھر یہ ان کا یہ کہنا کہ ہمارا جو کانسیپٹ ہے وہ تو پیچھے ٹریس بیک ہوتا ہے، پھر وہ یہ بات کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیں یہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے ہیں، سیدھی سی بات ہے. ایک طرف تو کہتے ہیں جی غامدی صاحب جو ہے نا انہوں نے ایک سسٹم تھاٹ دیا ہے، ان جیسی کوئی شخصیت نہیں ہے. مطلب اب ان کے بھی ماشاءاللہ سے پجاری بڑھتے چلے جا رہے ہیں، فالورز تو نہیں، اب تو ان کو پجاری کہنا چاہیے. سوشل میڈیا پہ جس قسم کا ان کا ایٹیچیوڈ ہو گیا غامدی صاحب کے حوالے سے. اب یہ ہماری سیریز کے جو لوگ جب جا رہی ہے تو اس کے کامنٹس میں ان کے لوگ جب آتے ہیں تو بندہ کہتا ہے کہاں وہ تمام شائستگی جس کی بات کی جاتی ہے. تو جو وہ فرقوں کو کہتے تھے وہ مطلب خود اس وقت ایک فرقہ بن چکا ہے یہ فکر. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ جس طرح سے ان کو آئیڈیالائز کرتے ہیں، وہ جی 1400 سال میں جو کام نہیں ہوا وہ ہم نے کر دکھایا. ایک طرف تو آپ یہ دعویٰ کرتے ہو،
اچھا اگر یہ سارے کانسیپٹ مثال کے طور پہ پہلے موجود تھے تو آپ نے کیا کیا ہے؟ اب بات یہ ہے نا، پھر تو اگلا یہی کہے گا بھائی آپ نے کیا جھک ماری ہے، آپ کی کنٹریبیوشن کیا ہے پھر؟ ٹھیک ہے، جب پہلے یہ سب کچھ موجود تھا تو آپ کی کنٹریبیوشن کیا ہے؟ سیدھی سی بات ہے کہ ان کے نام میزان کے اندر لکھو جن کے یہ افکار اور نظریات تھے کہ ان لوگوں کا ہمارے اوپر احسان ہے، غامدی صاحب کے اوپر احسان ہے، ان سلف صالحین کا جن کے یہ سنت کے تصورات تھے، اگر وہ نہ ہوتے تو آج ہمیں یہ سوچ نہ آتی۔ ہاں، یہ جو ایکنالجمنٹ ہے یہ نہیں ہے، کیوں نہیں کرتے آپ لوگ؟ صحیح، ٹھیک ہے، مطلب یہ تو پھر آپ پلیجرزم کر رہے ہو، دوسروں کے کانسیپٹ اور تصورات اٹھا کے آپ اپنے نام سے پبلش کر رہے ہو، ایک طرف تو یہ کام ہو رہا ہے، جی، دوسری طرف جب اعتراض ہوتا ہے، مطلب کبھی ادھر چلے جاتے ہیں کبھی ادھر چلے جاتے ہیں۔ بیسیکلی تو ہوتا یہ ہے نا، جیسے ہمارے یہاں سیاسی پارٹیوں میں کہ ایک ہی خاندان سے دو لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک پارٹی میں اور دوسری پارٹی میں، یار کوئی تو جیتے گی نا۔ جی ایسے ہی۔ اچھا غامدی صاحب کو آپ دیکھیں گے کہ ان کی کتابوں میں، تحریروں میں آپ کو کبھی یہ نہیں ملے گی یہ بات کہ کسی کو اکنالج کر رہے ہیں، ہاں، یا یہ کہہ رہے ہوں کہ یہ تصورات پہلے بھی پائے جاتے تھے، بالکل نہیں۔ وہ اپنے آپ کو اس طرح سے پریزنٹ کرتے ہیں کہ میں اور میرے استاد امین حسن اصلاحی، اب دیکھیں نا امین حسن اصلاحی صاحب کی طرف نسبت کرتے ہیں کہ نہیں؟ کتنا کھل کے کرتے ہیں، اپنے آپ کو مکتب فرائی کا نمائندہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ جہاں ان کو لگتا ہے تو وہاں تو وہ ان کا نام نہیں چھوڑتے، استاد علی امام، استاد علی امام، استاد علی امام، ہم بھی کہتے ہیں علیہ رحمہ، ٹھیک ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر دوسروں نے بھی یہ باتیں کہی تھی تو وہ کیوں نہیں، چلو استاد علی امام نہ بنے، جی ٹھیک ہے، جن کو ساری دنیا امام مانتی ہے، امام شافعی علیہ رحمہ، شاہ اللہ دہلوی علیہ رحمہ، آپ ان کو امام نہ لکھو، کم از کم استاد تو لکھ دو نا۔ نہیں، وہ نہیں کرتے، وہ سمجھتے بھی نہیں ہیں، جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ سمجھتے بھی۔ اچھا جب یہ اصل میں اعتراض آتا ہے نا تو اب یہ نیچے جو سارے لوگ ہیں نا یہ وکٹ کی دوسری طرف کھیلنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی یہ تصورات تو آپ کے سلف کے یہاں بھی بھائی سلف کے یہاں پائے جاتے تھے تو غامدی صاحب سے کہیں کہ میزان میں ڈالیں ان کے نام پہ۔ ہاں اچھا یہ جو ابھی آپ نے نا ایک لفظ پہ زور دیا تھا، سنت سے ہماری مراد، یہ ہماری کون ہے؟ ہماری مراد سے مراد یہ خود اور ان کے استاذ امام امین حسن اصلاحی صاحب۔ یہ کہیں پہ لکھا ہوا ہے کہ ہماری سے میری کیا مراد ہے؟ جو کہ دیکھیں نا وہ خود بھی کہتے ہیں نا، اگر کوئی بندہ ان کے نمائندگان میں سے کوئی بات کر دے، کہتے بھی اپنی بات کو صرف میں خود ہی واضح کروں گا، میرا کوئی اس طرح مجھے ریپرزینٹ نہیں کر رہا۔ پھر وہ جب ہماری اب جمع کا لفظ ہے ہماری، اس کا مطلب ہے کہ کچھ گروپ تو کچھ ہے نا، تو پھر آج جو زندہ لوگ ہیں ان میں ہماری میں کون کون شامل ہیں؟ دیکھیے اب ان کے ساتھ اور کوئی بھی نہیں ہے نا۔ اصل بات یہ ہے کہ سنت کے حوالے سے کچھ ابتدائی باتیں امین حسن اصلاحی صاحب نے کی، انہوں نے انہی ابتدائی باتوں کو آگے بڑھا کے مزید پھیلا کے اس کو بیان کر دیا۔ باقی آپ کی بات ٹھیک ہے، یہ جو سنت یا مبادئ تدبر سنت کے نام سے 7 اصول انہوں نے بیان کیے ہیں، یہ 7 اصولوں والا کانسیپٹ کہاں پہ پایا جاتا ہے؟ ہاں کہیں پہ بھی نہیں پایا جاتا۔ ایون کہ جزن یعنی ایک جزئی لے کے پارٹیکولر لے کے جو یہ کہیں سلف میں سے کسی کے ہاں یہ تصور ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ بھی میچ نہیں کر رہا ہوتا، وہ بھی کسی اور گراؤنڈ یا پرسپیکٹیو کے اعتبار سے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اس پہ ہم انشاءاللہ سے آگے چل کے کہیں کوئی نقطہ آئے گا تو ہم ڈسکس کریں گے۔ ایک یہاں پہ سوال اور جو آپ نے ذکر کیا کہ عملی طور پہ ان کے دین کے 4 ماخذ ہیں جس میں سابقہ کتب بھی شامل ہیں، سابقہ کتب سماویہ اور فطرت بھی شامل ہے، انسانی فطرت۔ ہاں جی، جب عملی طور پہ 4 ہیں تو جب بیان کرتے ہیں جی کہ دین کا تنہا ماخذ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، پھر اس میں سے بیان کرتے ہیں آگے پھر 2 چیزوں کے، ان سے ہمیں قرآن ملا، ان سے ہمیں سنت ملی، تو پھر وہ باقی 2 اس طرح بیان کیوں نہیں کیے جاتے کہ یہ 2 بھی ہیں؟ وہ 2 آگے چل کے انہوں نے اصول و مبادئ میں بیان کی ہیں۔ اصل میں دیکھیں نا بات وہ یہاں تک بھی لے جائیں گے کہ تنہا ماخذ اللہ کے رسول ہیں، مطلب کس اعتبار سے کہ قرآن بھی آپ سے ہی ملا، جی قرآن بھی آپ سے ملا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے دوسرا جو ہے وہ سنت رسول ہے، کیونکہ سنت رسول یعنی رسول سے مراد ابراہیم، سنت ابراہیمی بھی آپ علیہ السلام سے ہی ملی، بالکل آپ کے واسطے سے ملی، تو اس لیے وہ یہ بات کہتے ہیں کہ قرآن اور سنت کا بھی تنہا ماخذ اب ہمارے پاس، سنت سے مراد ان کی سنت ابراہیمی ہے، وہ بھی آپ علیہ السلام ہے، ٹھیک ہے، وہ بات ان کی ٹھیک ہے۔ باقی جو 2 چیزیں ہیں نا سابقہ کتب سماویہ یا اسی طرح سے جو ہے وہ جیسے ہمارے ہاں تقسیم ہے ماخذ کی کہ ہم ماخذ کو 2 لیول پہ رکھتے ہیں اپنی اصول فقہ کی کتابوں میں، ہم کہتے ہیں کہ یہ پرائمری سورسز ہیں، یہ سیکنڈری سورسز ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کے ہاں بھی آپ یوں سمجھ لیں کہ کچھ ثانوی ماخذ ہیں،
وہ آگے چل کے انہوں نے گفتگو کی، واضح طور پہ اس کی طرف جو ہے وہ انہوں نے اشارے کیے، اور اس موضوع پہ میری خط و کتابت ہوئی باقاعدہ، الشریعہ میں پبلش ہوئی، بلکہ میری کتاب فکر غامدی بھی موجود ہے۔ یہ الفاظ باقاعدہ جو ہے انہوں نے سید منظور الحسن صاحب نے لکھے تھے۔ اشراق جو ان کے یہاں سے مجلہ نکلتا تھا کہ دین کے جو مآخذ ہیں، مصادر ہیں، وہ چار ہیں، انہوں نے باقاعدہ لکھے تھے، یہ لفظ لکھے تھے۔ اس پہ جب غامدی صاحب کے سامنے بیٹھ کے ڈبیٹ ہوئی تو غامدی صاحب نے کہا میرے لفظ ہی نہیں ہے۔ اب بات یہ ہے کہ ایک بندہ آپ کے ساتھ 20 سال سے اٹیچ ہے، آپ کے مجلہ اشراق کا مدیر ہے، تو آپ کہتے ہو کہ جی اس کو سمجھ میں نہیں آئی۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ سمجھ رہا ہے 20 سال آپ کے ساتھ رہ کے، ٹھیک ہے، آپ کے مجلے کا ایڈیٹر بن کے بھی، کہ آپ کی فکر یہ ہے، چلے آپ کے الفاظ نہیں ہیں، بات سمجھ، اگر اس کو سمجھ میں آ رہی ہے، تو اگر مجھے بھی سمجھ میں آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے کریڈٹ جاتا ہے نا۔ جی بالکل، جو اتنے قریب کا آپ کے لوگ یہی سمجھیں، وہ بھی مجھے تو پھر کریڈٹ جاتا ہے نا، کہ جو 20 سال آپ کے قریب رہا ہے، تو اس کے بجائے میں ایک دوسرا بندہ جس نے 2 سال آپ کو پڑھا ہے اور سنا ہے، تو وہ اس نتیجے پہ پہنچ گیا جس پہ 20 سال والا پہنچا ہوا تھا۔ ڈاکٹر صاحب، اگر ہم جو آپ نے 4 بنیادی باتیں کی، اگر تھوڑا سا اس کو اور ہم ٹچ کر لیں، اس میں ایک بات میرے ذہن میں آتی ہے، جس سے آپ نے ذکر بھی کیا کہ جو وہ ملت ابراہیمی کی جو روایت تھی، اس کو انہوں نے بعض ترامیم، اضافے اور تجدید کے ساتھ رائج کر دیا۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے اندر وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ترامیم کی، جو اضافے کیے، جو تجدید کی، وہ کس بنیاد پہ کی؟ کہاں اس کا سورس؟ ان کا اپنا اجتہاد تھا، اپنی عقل سے کرتے تھے، یا وہی آتی تھی؟ ہاں دیکھیے، یہ بہت بڑا سوال ہے۔ یہ سوال میں نے اپنی کتاب میں ان کے اوپر کیا کہ آپ نے کہا کہ دین کے 2 ماخذ ہیں، مثال کے طور پہ قرآن تو وہی ہے، یہ جو آپ نے سنت کی ایک فہرست بیان کر دی، جی ٹھیک ہے، یہ سنت کیا ہے؟ یہ وہی ہے کہ نہیں ہے؟ جی، یہ بہت بنیادی کویسچن ہے، یہ وہی ہے کہ نہیں؟ تو اگر یہ وہی ہے، یہ سنت، مثال کے طور پہ یہ 27-28 چیزیں لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو انہوں نے یہاں پہ بیان کی ہیں نا، 27-28 چیزیں، ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ نماز، زکوٰۃ، روزہ، اعتکاف، حج و عمرہ، قربانی، نکاح، طلاق، ٹھیک ہے، یہ وہی ہے کہ نہیں؟ اگر تو یہ وہی ہے تو یہ وہی کہاں پر؟ چونکہ وہ تو قرآن کے باہر کوئی وہی نہیں مانتے۔ ہاں، یہ وہی ہے کہاں پر؟ جی، یعنی جب تک وہ یہ نہ مانیں، جو ایک روایتی تصور ہے دین کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن کے علاوہ وہی اترتی تھی، اگر تو وہ یہ مان لیں ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، اور جب یہ نہیں مانتے پھر سوال کا جواب دیں۔ ہاں دیکھیں نا، اللہ کا نام لے کر دائیں ہاتھ سے کھانا پینا، یہ قرآن میں ہے؟ نہیں ہے۔ اچھا، چھینک آنے پہ الحمدللہ اور اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا، یہ قرآن میں ہے؟ مونچھیں پست رکھنا، زیر ناف کے بال کاٹنا، بغل کے بال صاف کرنا، لڑکوں کا ختنہ کرنا، بڑی ہوئی ناخن کاٹنا، ناک، منہ اور دانتوں کی صفائی کرنا، استنجا کرنا، ٹھیک ہے، عید الاضحیٰ اور عید الفطر، اب یہ چیزیں کیا قرآن میں ہیں؟ اب قرآن میں نہیں ہیں تو یہ سنت سے ملی ہیں۔ اچھا چلو، سنت سے مل گئی، وہی ہے کہ نہیں؟ اصل سوال ڈاکٹر صاحب یہی ہے میرے خیال میں، جو بنیادی سوال ہے، تو اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا، کیونکہ وہ تو شاید میزان میں لکھتے ہیں کہ کوئی وہی جلی خفی قرآن کے باہر ہے ہی نہیں، ہے نا، یہ بالکل لکھا ہے۔ تو اگر یہ وہی نہیں ہے تو یہ دین کیسے بنا؟ دین کیسے بنا؟ ہاں، یہ دین کیسے ہو سکتا ہے؟ بالکل بالکل۔ دیکھیں نا، جب وہ یہ بات مان رہے ہیں کہ آپ نے کچھ اس میں اضافے بھی کیے، اب اضافہ ہوتا ہے کوئی چیز موجود اس میں آپ نے کچھ ایڈ کیا، وہ جو اضافہ کیا وہ کس بنیاد پہ کیا؟ آپ علیہ السلام کی طرف وہی ہوئی تھی؟ نہیں، اس سے بھی پہلا سوال یہ ہے کہ حضرت ابراہیم سے جو چلی آ رہی تھی وہ وہی تھی کہ نہیں تھی؟ بالکل، یہ بھی بات ہے، یہ سوال پیدا ہوا۔ اب آپ نے مان لیا، مثال کے طور پہ آپ 2 ہی جواب ہو سکتے ہیں، حضرت ابراہیم پہ وہی ہوئی تھی، چلیں حضرت ابراہیم پہ وہی ہوئی تھی، اب اس کا ثبوت چاہیے نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ وہی ہوئی تھی۔ تورات میں اس کا ذکر ہے، انجیل میں ہے، دکھائیں نا پھر۔ ہاں، انجیل میں، تورات میں ان چیزوں کا ذکر ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ کچھ چند ایک چیزیں آ جائیں گی لیکن اس طرح سے نہیں، اس طرح سے نہیں۔ ہاں، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اس سوال کو ہی اوائڈ کرتے ہیں، جو اصولی سوال، ان کے پاس سوال کا جواب ہے ہی نہیں۔ آپ کی بات ٹھیک ہے، جو وہ بیانات جاری کر چکے ہیں نا، تو وہ اتنا زیادہ اس کے اندر پھنس چکے ہیں نا کہ اب ان کے لیے پاسبل ہی نہیں رہ گیا کہ اس سوال کو ایڈریس بھی کر پائیں کہ یہ وہی ہے کہ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کو وہی مانتے ہیں
تو اس کا مطلب یہ قرآن کے علاوہ وحی موجود ہے. اور اگر وحی نہیں مانتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وحی کے بغیر بھی دین ثابت ہوتا ہے. پھر دین کا پھر حدیث کیوں نہیں دین؟ ایسی بات ہے، بالکل وہی بات ہے. پھر حدیث کیوں نہیں دین؟ لیکن اکثر نا اس بات کو اس طرح میں نے دیکھا، وہ اپنی نا وضاحت بھی اس طرح اس کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں کہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، پہلے نہیں ہیں، اس سے پہلے بھی رسول موجود ہیں تمام، وہ چلتے آ رہے تمام. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے جو الفاظ دیکھا، وہ خود کہتے ہیں کہ جملے کے اندر الفاظ ہیں، الفاظ سے مل کے جملہ ہے، الفاظ کے معنی ایٹسیٹرا. اب اگر یہاں پہ بھی الفاظ کے معنی ہیں کہ تجدید کی ہے، ترمیم کی ہے، اضافہ کیا ہے، تو کیسے کیا ہے؟ ہاں، تجدید ترمیم اضافہ کیسے کیا؟ ظاہر بات ہے اجتہاد سے کیا یا اللہ کی وحی؟ پیچھے چلتی آپ نے مان لیجیے چلتی آ رہی پیچھے، لیکن انہوں نے اضافہ کیسے کیا اس کے اوپر؟ وہ کس بنیاد پہ کیا؟ لیکن جو چلی آ رہی ہے اس میں بھی سوال پیدا ہوتا ہے نا، وہ بھی وہی تھا کہ نہیں؟ وہ ان تک کیسے پہنچے گی؟ چلیے، جو قرآن تو کہتا ہے کہ ان کی جو نماز ہے وہ تالیاں اور سیٹیاں ہیں، ما کان الصلاۃ من البیت الا مقام و مقام تصدیہ. تو وہ مقام و تصدیہ سے یہ جو تجدید کر کے اصل نماز جو بنی ہے، یہ کیسے بنی ہے؟ یہ کیسے بنی ہے؟ ایسے ہی ہے، بالکل. اچھا، آپ کے پورے مطالعے میں کہیں پہ انہوں نے اس بات کو ایڈریس کیا ہے؟ بالکل بھی ایڈریس کر بھی نہیں سکتے نا، کیونکہ وہ یہ بات لکھ گئے ہیں کہ قرآن کے علاوہ وہی ہے نہیں، وہی نہیں ہے، یہ بات بالکل. تو دیکھیں نا، یہاں سنت کا جب بیان آتا ہے تو بالکل اس کا تذکرہ ہی چھوڑ دیتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب یہ جو وہ کہہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ یہ جو ہے نا، یہ تمام جس طرح ہم کہتے ہیں کہ جو سنت کا جو سورس جو برتن یہاں پہ ہے وہ حدیث ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی نہیں، وہ تو عملی تواتر سے ملتی آ رہی ہے ہمیں. اب یہاں پہ سوال یہ ڈاکٹر صاحب یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس احادیث کو تو اخبار احاد کہہ کے وہ سائٹ پہ کر دیتے ہیں نا، تو احادیث متواترہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ یا ان کا کانسیپٹ اس کا نہیں ہے؟ دیکھیں، وہ تو امیر احسن اصلاحی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ متواتر حدیث ایک ہی ہے. اچھا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. ٹھیک ہے، تو بیسیکلی جب یہ کہتے ہیں اخبار احاد تو ان کی مراد ہوتی ہے ایک حدیث کے علاوہ پورا ذخیرہ حدیث، بیسیکلی پورا ذخیرہ حدیث ہی ان کی مراد ہوتی ہے. ویسے عام لوگوں کو کہنے کے لیے کہ جی ہم جو ہے نا وہ اخبار احاد کی بات کر رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب پھر یہ جب وہ بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جس آدمی کا دل ان اخبار احاد کے حوالے سے مطمئن ہو جائے تو اس کے لیے پھر یہ حجت اس پہ قائم ہو جائے گی، وہ ان پہ عمل کرے گا، پھر اس کے لیے یہ دین بن جائیں گی. تو جتنی بھی ہمارے پاس احادیث ہیں، کسی کے اوپر ان کا دل مطمئن ہوا ہے آج تک؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ یہ سیلف کنٹراڈکٹری جو ہے نا ان کی سٹیٹمنٹ ہے. اچھا، ان کے بیانات میں آپ کو بہت زیادہ کنٹراڈکشن ملے گی، بہت زیادہ. اب مثال کے طور پہ اب آپ دیکھیں کہ جیسے ہم ان کے یہ مبادئ تدبر سنت مثال کے طور پہ، مبادئ تدبر سنت میں پہلا اصول انہوں نے اس طرح سے بیان کیے ہیں. ایک اصول یہ ہے کہ سنت وہ چیز ہو سکتی ہے جو اپنی نوعیت کے لحاظ سے دین ہو. انہوں نے کہا کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ علیہ السلام نے دین کے طور پہ نہیں کی، چلیں ٹھیک ہے، ویل اینڈ گڈ. مثال کے طور پہ آپ علیہ السلام نے جنگ میں تیر تلوار اسلحہ استعمال کیا، اونٹوں پہ سفر کیا، مسجد کی چھت کھجور کے تنوں سے پارٹی تھی، ٹھیک ہے، تمدن کے لحاظ سے کچھ کھانے کھائے، کچھ خاص قسم کا لباس پہنا، تو اس کا تعلق جو ہے وہ سنت سے نہیں ہو سکتا. ہمارے یہاں کہہ دیا جاتا ہے سنت عادت ہے. چلیں بہرحال ہم کہتے ہیں کوئی لفظی اختلاف ہے، وہ ہمارے یہاں بھی اس طرح اس کو نہیں کہا جاتا کہ جی وہ کوئی دین کی چیز ہے کہ جی آپ اونٹ پہ سفر کریں، گاڑی پہ سفر نہیں کر سکتے. دوسرا انہوں نے یہاں پہ بات کی ہے کہ جی سنت کا تعلق تمام تر عملی زندگی سے ہے، یعنی وہ چیزیں جو کرنے کی ہیں. علم اور عقیدہ، تاریخ، شان نزول اور اس طرح کی دوسری چیزوں کا سنت سے کوئی تعلق نہیں. اچھا، یہاں تو یہ بات کر رہے ہیں علم عقیدے کا کوئی تعلق سنت سے نہیں. اچھا، دوسری طرف جب آپ جاتے ہیں یہ شروع میں جہاں بات شروع ہوتی ہے، جہاں یہ سنتوں کی فہرست بیان کرتے ہیں، تو وہاں فہرست کے اندر کہتے ہیں کہ جی سور، خون، مردار اور خدا کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیے گئے جانور کی حرمت، یہ سنت ہے. آپ دیکھ لیں، جانور کی حرمت ایک حکم ہے، بالکل ٹھیک ہے نا، ایک علمی بات ہے. سور حرام ہے، ایک علمی بات ہے، ٹھیک ہے. خون جو ہے اس کی حرمت ایک علمی بات ہے، مردار کی حرمت ایک علمی بات ہے، ٹھیک ہے. وہ بات ٹھیک ہے کہ اس علمی بات کی وجہ سے ہم عمل میں لے کے آ جاتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ آپ اپنے جملے کے سٹرکچر پہ غور کریں. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ جی سنت کا تعلق صرف عمل سے ہوتا ہے، علم سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اور دوسری طرف آپ سنتوں کی فہرست جب گنواتے ہیں تو اس میں آپ علمی باتوں کا ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ان کی حرمت تو ایک ورڈکٹ ہے، ٹھیک ہے، فلاں چیز حرام ہے، فلاں چیز حرام ہے، اس کا تعلق تو قول سے ہے،
ٹھیک ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ عمل سے کہاں ہے؟ صحیح، بالکل صحیح بات. اور پھر اس کے بعد آگے چل کے ایک اور بات لکھتے ہیں کہ جی تیسرا اصول یہ ہے کہ عملی نوعیت کی وہ چیزیں بھی سنت نہیں ہو سکتی جن کی ابتدا پیغمبر کے بجائے قرآن سے ہوئی ہو. یعنی جو چیزیں قرآن میں آ گئی ہیں وہ بھی سنت نہیں ہو سکتی. جیسے آپ علیہ السلام نے چوروں کے ہاتھ کاٹے، ٹھیک ہے، تو اب یہ قرآن میں آ گیا تھا تو اس لیے ہم اس کو سنت نہیں کہہ سکتے. اچھا، زانی کو کوڑے مارے، یہ قرآن میں آ گیا تھا اس لیے ہم اس کو سنت نہیں کہہ سکتے. اوباشوں کو سنسار کیا، منکرین حق کے خلاف تلوار اٹھائی یعنی جہاد کیا، تو یہ بھی سنت نہیں ہے، یہ قرآن کا حکم ہے. تو ان میں سے کسی چیز کو بھی سنت نہیں کہا جا سکتا. تو قرآن میں جو حکم آ گیا، اب یہ چاروں حکم قرآن کے ہیں، سور، خون، مردار اور خدا کے سوا کسی اور کے نام پہ سنت میں ڈال دیا. ہاں، اس کو سنت میں ڈال دیا. یعنی سیلف کنٹرڈکشن بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ. ابھی آپ نے خاص طور پہ جب اس کو آپ نے پڑھا تو آپ نے ذکر کیا عقیدے کے حوالے سے بھی کہ عقیدہ بھی سنت سے ثابت نہیں ہو چکا، وہ بھی عملی بات نہیں ہے. اب جتنے بھی عقائد ہم مانتے ہیں وہ پھر کیا تمام قرآن میں موجود ہیں؟ وہ نہیں، قرآن میں تو نہیں ہے. تو اب ان کے ہاں جو عقیدہ ہے سنت سے لے نہیں سکتے، تو عقائد سارے قرآن میں ہے نہیں ہیں، تو پھر جو عقائد ہم مان رہے ہیں اور قرآن میں نہیں ہے پھر وہ دین ہی نہیں ہے. اس لیے تو دیکھیں نا، بہت سارے عقائد جو کہ حدیث میں آتے ہیں یہ ان کو مانتے ہی نہیں، مانتے ہی نہیں. اب جیسے نزول مسیح کے حوالے سے جو مسائل چل رہے ہیں، ہم اس پہ علیحدہ سے انشاءاللہ سے ایپیسوڈ کریں گے. ان کا وہ جو بھی موقف ہے اس حوالے سے اس کو ہم ڈسکس کریں گے. اچھا، آپ کے ڈاکٹر صاحب، سورہ آپ کی بات میں نے کاٹ دی، اس میں آپ کے ذہن میں کوئی ایسا آ رہا ہے کہ ایسا کوئی عقیدہ جس کو یہ بطور عقیدہ مانتے ہوں لیکن وہ قرآن میں نہیں ہو؟ جیسے دجال کی آمد، اس کو یہ مانتے ہیں؟ ہاں، دجال کی آمد کو پہلے شخص دجال کو نہیں مانتے تھے یہ. اچھا. بعد میں میزان کے ایک ایڈیشن میں میں نے دیکھا ہے، پڑھا بھی ہے، ٹھیک ہے، لیٹسٹ ایڈیشن میں. مجھے نہیں پتا کہ اس کے بعد کوئی اور لیٹسٹ آیا تو اس میں سے وہ دوبارہ کوئی ریورس گیئر لگ گیا ہو، وہ مجھے نہیں پتا. ٹھیک ہے، تو شخص دجال کی آمد کو یہ مانتے ہیں. اب یہ عقیدے کی بات ہے. اب شخص دجال جو ہے علامات قیامت میں سے ہے اور احادیث میں ہے، احادیث میں اس کا تذکرہ. ان کے مطابق عقیدہ سنت سے تو مل نہیں سکتا تھا، اونلی سورس پیچھے قرآن میں دجال کا والا عقیدہ تو نہیں ہے اس طرح لکھا ہوا. تو پھر اس کو کیا جسٹیفائی انہوں نے کیا؟ دیکھیں نا، پھر وہی بات ہوتی ہے کہ جو چیز آپ نے ماننی ہے نا، تو قرآن کو کھینچ کے اتنا لمبا کر دو کہ ہر چیز اس کے اندر ڈال لو. ہیں، مثال کے طور پہ قرآن میں جو ہے علامات ساعہ کا ذکر آیا، جی ٹھیک ہے، قیامت کی علامات کا ذکر آیا ہیں، فقط جا اشرات ہوا، یعنی اس کی جو اشرات ہیں، اشرات الساعہ، تو وہ تو آ چکی ہیں. جی. تو اب قرآن نے اشرات کا ذکر کر دیا، تو اب اشرات جو ہے نا یہ ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشرات کی تشریح کر دی. تو بھائی یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہے اس کو قرآن کی شرح بنا کے مان لیا ہے، تو دوسری جگہ پہ بھی مان لو. یہی بات تو امام شافعی علیہ رحمہ نے کی تھی جو آپ کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ کوئی حدیث ہمیں دکھا دو جو قرآن کی کسی آیت کی شرح نہ بن رہی ہو یا تبیین نہ بن رہی ہو، تو ہم تمہیں بتا دیتے ہیں کہ یہ فلاں جو ہے وہ آیت کی تبیین ہے، تو مانو اس کو، انکار کیوں کرتے ہو؟ اچھا، اصل میں امام شافعی نے یہ بات کی جس کو یہ اپنے انداز میں نکال، جس کو یہ اپنے انداز. اصل میں اس زمانے میں یہ تھا کہ لوگ حدیثوں کا انکار کر رہے تھے اس بنیاد پہ کہ جی قرآن سے ٹکرا رہی ہیں. تو امام شافعی علیہ رحمہ نے یہ بات کہی کہ جو حدیث تمہیں لگتا ہے کہ قرآن سے ٹکرا رہی ہے لے آؤ، ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ قرآن سے ٹکرا نہیں رہی، قرآن کا بیان ہے. صحیح، قرآن کا بیان ہے، یا قرآن کے اوپر اضافہ نہیں ہے، قرآن کا بیان ہے. یعنی انہوں نے احادیث پہ ایمان کو ثابت کرنے کے لیے جس بات کو استعمال کیا، یہ احادیث کو مسترد اس سے کر رہے ہیں. بس ایسا ہی ہے، اصل بات تو یہ ہے نا، دونوں کے پرسپیکٹو بالکل ڈفرینٹ ہے. بالکل. اور صرف ایک انشاءاللہ اس کے بعد پھر آپ اپنی بات کو آگے بڑھائیے گا، وہ یہ کہ جو تعداد کے حوالے سے بات ہے، جو تعداد میں اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے. اب ان کے نزدیک تو جس طرح قرآن پہ ایمان ہمارے پہ فرض ہے، اسی طرح سنت پہ ایمان بھی فرض، کیونکہ دونوں کی ایک حیثیت ہے. تو وہ جو تعداد اوپر نیچے ہوتی ہے تو پھر وہ اسلام نکل جاتا ہے، وہ کیا مسئلہ بنتا ہے؟ دیکھیں نا، بات یہ ہے دین بدل رہا ہے. ایک لفظ میں دیکھیں یہاں پہ ان کے الفاظ کیا ہیں، سنت یہی ہے، اور اس کے بارے میں یہ بالکل قطعی ہے کہ ثبوت کے اعتبار سے اس میں اور قرآن میں کوئی فرق نہیں ہے. جس طرح قرآن ثابت ہے اسی طرح سنت ثابت ہے. بات پکی ہے، قطعی ہے، ٹھیک ہے. تو جس طرح قرآن ثابت ہے اسی طرح سنت ثابت ہے، تو سنت گڑبڑ کیوں رہی ہے؟ قرآن تو نہیں، قرآن کی صورتیں تو نہیں کم ہو رہی ہیں. اس کو تو یہ کہتے بالکل ہم نے تو قرات کو بھی نہیں ماننا. تو بات یہ ہے قرآن تو آپ کا گڑبڑ نہیں رہا، سنتیں آپ کی گڑبڑ رہی ہیں. ٹھیک ہے، اگر یہ قرآن کی طرح ثابت ہے تو یہ تو خود آپ اپنی نفی کر رہے ہیں، خود آپ اپنی نفی کر رہے ہیں.
تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بس ایک نا زور بیاں کے ذریعے سے جسے کہتے ہیں نا، جیسے کوئی خطیب لگا ہوتا ہے نا اپنی جوش خطابت میں، اب وہ کہتا ہے کہ بس اس کو علمی بات مان لو. بات یہ ہے کہ اس طرح لفظوں میں زور ڈال کے بات علمی تو نہیں بن جاتی نا. بات تو علمی بنتی ہے جب آپ منطق سے، دلیل سے آپ بات کرتے ہو. وہ منطق کو بھی کہتے ہیں منطق نطق ہے. ہاں سر ایک میرے ذہن میں یہ بات ہے، اس کے بعد شلم آگے چلتے، وہ یہ ہے آپ نے اس کا ذکر بھی کیا اپنے نا ابتدائیہ کے اندر، کہ وہ یہ کہتے ہیں جی کہ جو ہے نا دین وہ عملی تواتر سے، یعنی جو سنت عملی تواتر سے آ گئی اور جو قرآن ہے وہ قولی تواتر سے آ گیا اور وہ اس میں تواتر سے آ گیا. اب یہ جو غامدی صاحب کا تصور سنت ہے یہ کس تواتر سے آیا ہے؟ ہاں یہ بات بالکل اہم ہے کہ جب یہ کہتے ہیں کہ جی سنت وہ ہے جو ہمیں صحابہ کے اجماع اور عملی تواتر سے ملی، ٹھیک ہے، وہ سنت ہے. سنت کوئی حدیث کی کتابوں سے نہیں ملتی ہیں، بخاری مسلم اس کے سورسز نہیں ہیں. وہ ہر جنریشن جو ہے وہ اجماع اور عملی تواتر سے اگلی جنریشن کو دیتی رہی. اب بات یہ ہے کہ سنت کا یہ جو کانسیپٹ ہے، یہ جو تصور ہے کہ سنت ان 7 اصولوں کے اوپر، پرنسپلز کے اوپر کھڑی ہے، یہ آپ اصلاحی صاحب سے بلکہ اصلاحی صاحب میں بھی نہیں دکھا سکتے، ان میں بھی نہیں دکھا سکتے، غامدی صاحب سے پیچھے کسی کے یہاں بھی آپ نہیں دکھا سکتے. واحد ہے، یہ تو خبر واحد ہے، پھر یہ ان کی اپنی خبر ہے صرف. دیکھیں ہمارے ہاں تو خبر واحد اس کو بھی کہتے ہیں جس میں کم از کم 3 راوی ہوں. ٹھیک ہے، اس کو تو غریب کہتے ہیں نا. خبر واحد میں بھی وہ اگلی قسم ہے، اس کے نیچے وہ ایک درجہ ہوتا ہے غریب روایت اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی جو غامدی صاحب کا جو تصور سنت ہے وہ خبر واحد سے بھی کوئی نیچے کی چیز ہے. ہاں، خبر واحد میں جو سب سے کم درجے کی خبر واحد ہوتی ہے جسے غریب کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ہمیں تو غامدی صاحب کو جب دین ثابت کرنا ہے تو ہمیں تو ثابت کرنا پڑے گا عملی تواتر سے یا پھر قولی تواتر سے، اور غامدی صاحب ثابت کر سکتے ہیں اپنی بات کو صرف اپنے آپ سے، صرف اپنے آپ سے، اس کے علاوہ نہیں ثابت کر سکتے. ہاں یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ ان کے پاس جو ہے امت کے اندر کوئی ان کے حق میں نہیں. یہ پورا جامع تصور، ایک لائن اٹھا لی وہ جی فلاں نے وہ بات کی، حالانکہ فلاں نے بھی اس طرح سے نہیں کی ہوتی. بھائی آپ نے 7 اصول بیان کر دی، آپ کہہ رہے ہیں یہ تصور. اب دیکھیں نا 7 اصول بیان کرنے کے بعد کیا کہہ رہے ہیں، یہ الفاظ ان کے دیکھیں نا، 7 اصول بیان کیے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں، سنت کی تعیین کے یہ 7 رہنما اصول ہیں. ٹھیک ہے، انہیں سامنے رکھ کر اگر دین کی اس روایت پر تدبر کیا جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کے علاوہ اس امت کو منتقل ہوئی ہے، تو سنت بھی قرآن ہی کی طرح پوری قطعیت کے ساتھ متعین ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ 7 اصول. اب یہ 7 اصول کس نے بیان کیے، کس نے سامنے رکھ کے سنتوں کی فہرست متعین کی؟ نہیں، نہ 7 اصول بیان کیے، نہ یہ سنتوں کی فہرست کسی نے متعین کی ہے. تو آپ کا اپنا ذاتی تصور سنت ہے. ٹھیک ہے، آپ اس میں بالکل یونیک ہیں، آپ اس کے خالق ہیں اس تصور سنت کے، اس کو مانیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے سنت کو سنت ابراہیمی کے ساتھ جوڑ دیا. ٹھیک ہے، تو بہرحال ان کا شاید ذہن یہ تھا کہ اگلی نسلیں جا کے کہ اب وہ بات انٹرفیئر ڈائلاگ کی طرف بڑھ گئی ہے، جو ہے وہ ابراہمک اکارڈ کی باتیں ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، یہ سارا کچھ دنیا میں یہ سارا تو چل رہا تھا. اس سے پہلے وحدت ادیان کے حوالے سے یہ مسائل چل رہے تھے کہ کم از کم سیمیٹک ریلیجن جو ہیں، آسمانی ادیان، جوڈائزم، کرسچینٹی اور اسلام، ان کے پاس تو ایک بیس موجود ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، کہ تینوں ان کو مانتے ہیں بڑا. تو حضرت ابراہیم کی شخصیت کو نمایاں کر کے ان کے اوپر ان تینوں کو جمع کر دیا جائے. تو اور 60% آف دی ورلڈ پاپولیشن ہے. تو یہ چیز جو ہے نا وہ کافی جگہوں سے آ رہی تھی، ویسٹ سے بھی آ رہی تھی، ہمارے یہاں بھی ایسے مفکرین اس سے متاثر ہوئے. تو وہ شاید اس وقت وہ خود تو اتنی ہمت نہیں کر پائے، لیکن یہ بنیاد انہوں نے بنا دی، اسی کی بنیاد بنائی ہے بیسیکلی اپنے تصور سنت کے ساتھ. اسی کی بنیاد وہ بنانا چاہتے ہیں. بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے پچھلی سب کچھ منسوخ کر دیا. پچھلی کتابیں بھی منسوخ ہو گئیں، پچھلے شریعتیں بھی منسوخ ہو گئیں. تو اب قرآن نے آ کے پچھلی کتابوں کو منسوخ کر دیا، آپ علیہ السلام کی سنت نے آ کے، شریعت نے آ کے پچھلی سنتوں اور شریعتوں کو منسوخ کر دیا. اب ہمارے پاس جو ہے وہ نجات کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ بس یہی ذریعہ، یہاں تک ہمارا پہنچنا کافی ہے. اس سے پیچھے جانے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. آپ علیہ السلام اب یہ کہتے ہیں نہیں، یہ پیچھے بھی جاؤ، پہلے بھی تو دین ہی تھا. بھائی وہ دین تھا، اپنے دور کے لیے تھا. قرآن نے یہ بھی کہا ہے، کتابیں تھیں اپنے دور کے لیے تھیں، اب پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور پیچھے خود بھی جا نہیں سکتے، کہ یہ واقعی جانا چاہ نہیں جا سکتے پیچھے. پھر یہ جو چیزیں یہ لے کے آتے ہیں ان کو پیچھے ٹریس بیک بھی نہیں کر سکتے. بہت مشکل ہے. وہ ظاہری بات ہے، سیکرڈ اسکرپچر سے حوالے تو لے آتے ہیں، جیسے موسیقی ثابت کرنی ہوتی ہے تو داؤد علیہ السلام سے حوالے لے آتے ہیں.
ٹھیک ہے. نہیں تو لیکن وہاں پہ پھر وہ خبر واحد، وہ تو خبر واحد نہیں، وہ تو کسی کھاتے کی کچھ بھی نہیں ہے، خبر واحد بھی نہیں، تاریخ ہے. وہ تو بالکل ہی تاریخ ہے. وہ تو بالکل ہی تاریخ ہے. اس لیے شاید وہ کہتے ہیں کہ احادیث بھی تاریخ ہے. تو نے کہا دونوں کو ایک کیٹیگری میں کھڑا کرو تاکہ کچھ وہاں سے نکالنا پڑے یہاں سے نکالنا پڑے تو ایک ہی دونوں کی وہ ٹائٹل ہو کے دونوں تاریخ ہی ہیں. حالانکہ احادیث کا مطلب مرتب ہونا، اس کو کمپیئر کرنا ان کے ساتھ جن کے پاس کوئی مینusکرپٹ ہی نہیں ہے اپنی کتابوں کے، اپنے جو نیو ٹیسٹمنٹ یا اولڈ ٹیسٹمنٹ کے، صدیوں بعد جا کے وہ اس کو اکٹھا کر رہے ہیں. تو وہاں سے تو لے لی چیز، یہاں سے نہیں لینی. اب دیکھیں نا پیچھے جو ہے، اب ہم کہیں نا کہ پیچھے اگر ہم چلے بھی جائیں، مثال کے طور پہ یہ کہتے ہیں نا کہ جی یہ یہاں انہوں نے جو مثالیں بیان کی ہیں، اب یہ ایک مثال دی ہے انہوں نے تدفین اور تجہیز و تکفین مثال کے طور پہ. اب قرآن کیا کہتا ہے؟ تجہیز و تکفین اور تدفین کب سے چلی آ رہی ہے؟ حضرت آدم. قرآن تو آدم کے بیٹوں کا ذکر کرتا ہے، آدم کے بیٹوں کا تذکرہ. وہ جب بھائی کو قتل کیا تو پھر اللہ نے وہ پرندے کو بھیج کے اس کو سکھایا. اسی طرح آپ دیکھیں مثال کے طور پہ نماز، روزہ، مطلب ایسی نماز نہیں تھی، ایسا روزہ نہیں تھا، لیکن یہ ارکان اسلام شروع دن سے چلے آ رہے ہیں. تو آپ یہ کیوں کہتے ہیں دین ابراہیمی کی روایت؟ پھر وہاں پہ رکتے کیوں ہیں؟ پھر اینڈ تک جائیں. دین آدم کیوں نہیں کہہ دیتے؟ دین نوح کہہ دیں. ہاں، تو دین آدم کی روایت کیوں نہیں کہتے؟ دین نوح کی روایت کیوں نہیں کہتے؟ ٹھیک ہے، یہ خاص اصطلاح دین ابراہیمی کی روایت کی. اصل بات یہ کہ یہ چیزیں جو ہیں نا، اب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جی کیا نکاح اور طلاق کے کوئی مسائل وہاں پچھلی شریعتوں میں نہیں تھے؟ یعنی جو سنتوں کی آپ نے فہرست بیان کی ہے مثال کے طور پہ، ان کے نزدیک تو اللہ کا دین شروع سے ایک شروع سے تو وہ تو ہم بھی کہتے ہیں نا کہ دین ایک ہے، شریعت مختلف نہیں ہے عملی طور پہ سارے اعمال پہ شروع سے ایسے ہی ہیں. تو نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج اور عمرہ ہے، قربانی کا تذکرہ نہیں ملتا. اس قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم یتقبل من، آدم کے 2 بیٹوں میں سے ایک نے قربانی کی. تو آپ دین آدم کی روایت کیوں نہیں کہتے؟ بالکل. بات یہ ہے کہ تاریخی، آپ یہ کہتے ہو جی تاریخی اعتبار سے ہم نے ابراہیم علیہ السلام سے جوڑا ہے، تو تاریخی اعتبار سے تو یہ چیزیں آدم سے جوڑ رہی ہیں. یا پھر کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں وہاں پہ دین اور تھا؟ یہ بھی نہیں کہہ سکتے چونکہ ان کے پیراڈائم میں بات فٹ نہیں ہوتی ہے. ان کا تو ہے یہ مقدمہ کہ دین عملی طور پہ شروع سے ایک ہی ہے، تو پھر اس کو یہاں پہ کنفائن کر دینا ابراہیم علیہ السلام، وہ بھی اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے. بالکل بس ایسے ہی اصل میں وہ دیکھیں بات وہی ہے کہ جی وہ بیسیکلی اس کانسیپٹ کی طرف ہی جانا چاہتے ہیں کہ چونکہ اس وقت اب مذاہب 3 موجود ہیں، باقی انبیاء کے ماننے والے فالوور پیروکار ہیں ہی نہیں، تو اس لیے اب انہیں لگتا ہے کہ جی وہ ضرورت نہیں اس کی کہ ان کو بھی آپ ساتھ جو ہے نا وہ کسی براڈر بیس کے اوپر جمع کرنے کی کوشش کریں. تو اتنے سے ہی آپ کا کام چل جائے گا. بالکل. ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ آپ اپنی بات کو آگے بڑھا سنا، پھر بات کو آگے پھر لے کے چلتے ہیں. تو یہ ہم بات کر رہے تھے ان کے اصول و مبادی کے اوپر جو ہے نا. تو ایک تو یہ کہ اس میں ایک سیلف کنٹرڈکشن ہے، یہ ایک بات. دوسرا جو ہے انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ قرآن کے احکام جو ابتداءً اسی میں وارد ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعمیل کی، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور قربانی کا حکم اگرچہ جگہ جگہ قرآن میں آیا ہے، ٹھیک ہے، اس نے ان میں بعض اصلاحات بھی کی ہیں، لیکن یہ بات خود قرآن ہی سے واضح ہو جاتی ہے کہ ان کی ابتدا پیغمبر کی طرف سے دین ابراہیمی کی تجدید کے بعد اس کی تصویب سے ہوئی، اس لیے یہ لازماً سنن ہیں جنہیں قرآن نے موقت کر دیا. یہ بعض چیزیں ایسی آ گئیں جو قرآن میں بھی آ گئیں، مثال کے طور پہ نماز، روزہ. تو اب یہ بات آئی کہ ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ جو قرآن میں آ گیا تو وہ سنت نہیں ہے، ٹھیک ہے، جیسے قرآن میں حکم آ گیا کہ جی چور کے ہاتھ کاٹو، تو آپ کہتے ہیں سنت نہیں. ہاں، تو اسی طرح نماز بھی قرآن میں آ گئی تو آپ اس کو بھی سنت سمجھ رہے ہو. اب یہ بھی کنٹرڈکشن ہے. اب اس کنٹرڈکشن کو حل کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جی اصل میں نماز حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چلی آ رہی ہے، پھر اس سے پیچھے نماز نہیں تھی. ٹھیک ہے، حضرت ابراہیم وہ اور بات ہے، وہ اور بات ہے. اصل میں دیکھیں بات کیا کرنا چاہ رہے ہیں، نماز اس سے پیچھے بھی تھی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کو درمیان میں انہوں نے نمایاں کرنا ہے اور ہائی لائٹ کرنا ہے، اور مقصد وہی ہے. تو اب وہ کہتے ہیں کہ اس کو تو ہم سنت سمجھیں گے کہ قرآن سے پہلے بھی نماز تھی، لیکن بات یہ ہے کہ ویسی نماز تو تھی ہی نہیں. جی آپ کہہ رہے ہو کہ جی تجدید اور اصلاح کیا، وہ تو ساری بجائی سیٹیاں رہے تھے. پر تجدید اور اصلاح یہ ہوتی تھی کہ چلو رکوع نہیں تھا، ٹھیک ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع ڈال دیا، ٹھیک ہے، یا وہ جو ہے نا ایک سجدہ کرتے تھے تو آپ علیہ السلام نے کہا 1 رکعت میں 2 سجدے کرو. کچھ تھا ہی نہیں نماز کے نام پہ. کوئی دلیل نہیں کہ اس طرح کی نماز تھی وہاں پہ. کون سی نماز تھی؟ کوئی نماز تھی ہی نہیں. ٹھیک ہے،
تو یہ باتیں جو ہے نا تجدید اور اصلاح تو اس وقت ہوتی ہے جب کوئی پہلے کوئی اسٹرکچر کوئی ڈھانچہ موجود ہو، آپ اس کی جو ہے وہ ترمیم کرتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک اچھا آگے چل کے کیا کہتے ہیں، سنت صرف انہی چیزوں کو کہا جائے گا جو اصلاً پیغمبر کے قول و فعل اور تقریر و تصویب پر مبنی ہے. اب عجیب بات یہ، کہیں کہتے ہیں سنت عملی ہوتی ہے، یہاں پہ قول بھی آ گیا ہے، قول و فعل اور تقریر و تصویب پر مبنی ہے، اور انہیں قرآن کے کسی حکم پر عمل یا اس کی تفہیم و تبیین قرار نہیں دیا جا سکتا. کتاب جو ہے نا، اب یہاں پہ امام شافعی سے ملتی جلتی بات کر دی ہے. ہاں، کنٹرڈکشن سے جو ہے نا وہ کتاب بھری پڑی ہے. کبھی تو اتنا اصرار کریں گے کہ عمل کے علاوہ سنت ہوتی نہیں. جی، اور یہاں پہ دیکھیں واضح قول بھی لکھ دیا. ہاں، قول و فعل اور تقریر و تصویب پر مبنی ہے. بالکل، یعنی یہاں پہ وہی جو روایتی ہمارا کانسیپٹ اسی کو لے لیا. چوتھا اصول یہ بھی ہے کہ جی سنت پر بطور تطول عمل کرنے سے وہ کوئی نئی سنت نہیں بن جائے. نماز ایک سنت ہے، تہجد دوسری سنت نہیں ہو سکتی. اچھا، یہ کس نے آپ کو بتایا؟ وہ تعداد کو ریسٹرکٹ کرنے کے لیے اصول کھڑے کر دیے. مطلب یہ ہے کہ جی رمضان کا روزہ جو ہے وہ سنت ہے، ٹھیک ہے، تو اب جو نفلی روزے آپ رکھتے ہیں نا، جیسے عرفہ کا روزہ ہے یا 10 محرم کا ہے، منڈے عاشورہ کا جو روزہ، تو وہ سنت نہیں ہو سکتا. صحیح. اچھا، یہ اتھارٹی آپ کو کس نے دی ہے؟ یہ اصل میں سوال ہے کہ آپ یہ طے کریں یہ سنت ہے یہ سنت نہیں. یہ اتھارٹی آپ کو کس نے دی ہے؟ آپ کون ہوتے ہیں یہ طے کرنے والے؟ آپ پیغمبر ہیں، آپ خدا ہیں، کیا ہیں؟ اب یہ انہوں نے کتنا بڑا فیصلہ دے دیا یہاں پہ کہ یہ سنت ہے یہ سنت نہیں ہے. جی مطلب وہ جو لب و لہجہ آپ ان کا دیکھیں نا. اچھا، پانچواں اصول یہ ہے کہ وہ چیزیں جو محض بیان فطرت کے طور پر آئی ہیں وہ بھی سنت نہیں ہیں، جیسے کچلی والے درندے، چنگال والے پرندے. اب اچھا، ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ جی وہ جو سور کی حرمت ہے نا، جی وہ تو سنت ہے، سور حرام ہے، وہ تو سنت ہے. 4 چیزیں جو قرآن میں آ گئی، ٹھیک ہے. اچھا، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درندوں کو بھی حرام قرار دیا، شکاری پرندوں کو بھی حرام قرار دیا، اور پالتو گدھے جو ہے اس کو بھی کہا کہ جی اس کا گوشت بھی نہیں کھا سکتے. تو اب کہتے ہیں یہ بھی سنت نہیں ہے، یہ فطرت کا بیان ہے. فطرت کا بیان کس طرح سے ہے؟ فطرت کا بیان اس طرح سے کہ انسان ہمیشہ سے جانتا ہے کہ نہ شیر اور چیتے اور ہاتھی کوئی کھانے کی چیز ہیں، نہ گھوڑے اور گدھے دسترخوان کی لذت کے لیے پیدا کی. یعنی انسان کو پتہ ہے. اب یہاں پہ کیا پتہ ہے کہ انسان کی بھی اپنی تعریف ہو. ہاں، پتہ ہے کون سے انسان کو پتہ ہے؟ اس وقت 6 ارب جو انسان ہیں ان سب کو تو نہیں پتہ. وہ انسان نہیں ہے پھر. وہی نا، ان کی اپنی تعریف ہو کہ بھائی انسان اس کو ہم کہیں گے. 1.5 ارب تو آپ کے ہمسائے میں بیٹھا ہے جس کو کچھ بھی نہیں پتا کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے. چائنیز کی بات کریں، اور بالکل لٹرلی وہ یہ چیزیں کھا رہے ہیں جن کا ذکر یہ کر رہے ہیں. پھر یا تو ان کو انسانوں میں سے نکال دو. پھر بات یہ ہے کہ انسان کیا، آپ مسلمانوں کی بات کرتے ہیں، ہاتھی کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے. بھائی ہاتھی کی حلت کے فتوے موجود ہیں پوری فقہوں کے اندر، ٹھیک ہے. ہاتھی درندہ نہیں ہے، گوشت خور نہیں ہے نا. یہ تو شارع کی زبان میں بات کر رہے ہیں کہ جب شریعت یہ عطا کر رہے ہیں لوگوں کو. اسی طرح بات آگے کریں گدھا. اچھا، گدھا جو ہے وہ حضرت انسان کو پتہ تھا، لیکن آپ علیہ السلام کے زمانے میں تو گدھا خیبر کے موقع پہ حرام ہوا. بالکل ایسے ہی، یعنی عرب گدھا کھا رہے تھے، ٹھیک ہے، اور قرآن کے نزول کے زمانے میں کھا رہے تھے. لیکن انسان ہمیشہ سے جانتا ہے کہ گدھا کھانے کی چیز نہیں ہے. مطلب عجیب تماشا ہے کہ جن لوگوں پہ قرآن نازل ہو رہا تھا ان کو بھی مدنی دور میں 6 ہجری تک یہ نہیں سمجھ آئی، پورا دین پریکٹس کرنے کے باوجود دین کے بہترین لوگوں کو، یعنی وہ صرف انسان نہیں بلکہ ان کا تزکیہ ہو چکا ہے. ان انسانوں کو بھی نہیں پتا تھا، ان کو بھی نہیں پتا چل رہا تھا کہ گدھا کھانے کی چیز نہیں ہے، لیکن جانتا ہر انسان ہے. اور گھوڑا بھی جو ہے وہ کھانے کی چیز نہیں ہے، لیکن وہ جانتا ہر انسان ہے. اور وہ گھوڑا تو خیر کھاتے رہے. گھوڑا تو شوافے کے یہاں بھی حلال ہے نا، جس کا مطلب فتویٰ موجود ہے ان کا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو ابھی آپ نے نقطہ یہ رکھا ہے، اس نقطے کا کبھی کہیں پہ کوئی جواب بھی آپ کو نظر آیا؟ کہیں پہ کسی تحریر میں، کسی کلپ میں انہوں نے اس بات کو ایڈریس کیا ہو؟ نہیں، میری نظر سے تو نہیں گزرا. میری نظر سے تو نہیں گزرا. یعنی ان کی جو مطلب ہے جو ان کا کانٹینٹ موجود ہے اس میں بھی نا بڑی سلیکٹیو سی چیزیں ایڈریس ہوئی ہوتی ہیں. چیز ہوتی ہیں. بس آپ کے اوپر 15 اعتراض ہیں، 1-2 کے جواب دے دیں. جی میں نے جواب دے دیا. جی ایسے ہی ہے. اچھا، وہ ایک اکثر جواب حسن الیاس صاحب دے رہے، وہ پتہ نہیں سوال کون پوچھ رہا ہوتا ہے، وہ بندہ نہیں ملا مجھے آج تک. دیکھیں، حسن الیاس صاحب کا معاملہ تو یہ ہے کہ اس وقت تو وہ مطلب جس طرح سے نمائندہ بن کے فکر غامدی کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں تو میرے خیال میں نقصان زیادہ کر رہے ہیں. اس سے پہلے جہاں تک غامدی صاحب کا معاملہ تھا یہ لوگ سنجیدہ تھے، تھوڑی مطلب لگی لپٹی کر لیتے تھے نا.
اب جب سے یہ ان لوگوں کے ہاتھ میں یہ چیزیں آئی ہیں نا، اب مثال کے طور پہ دیکھیں، اب صاف انسان جو تھوڑا بہت پڑھنے والا ہے نا، اس کو سمجھ میں بات آ رہی ہے. اب حسن نجار صاحب کا ایک کلپ، کسی نے یہی سوال کیا، آپ کہہ رہے ہیں نا بندہ نہیں ملتا، وہ سوال ظاہری بات ہے وہ خود کروا رہے ہوتے ہیں، پلانٹیڈ لوگ ہوتے ہیں. جی جی. یا ہو سکتا ہے کوئی جینون بھی سوال ہو، چلیں ہم مان لیتے ہیں جینون سوال تھا. ایک بندے نے سوال کیا کہ جی آپ حدیث کو نہیں مانتے. اب کہا کہ کون سی حدیث کو ہم نہیں مانتے؟ انہوں نے کہا جی نزول مسیح کی حدیثیں آپ نہیں مانتے. اچھا آپ نے پڑھا ہے ہمیں؟ ہم تو یہ نہیں کہتے کہ ہم حدیث کو نہیں مانتے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جی نزول مسیح کی حدیثوں کے حوالے سے ہماری یہ انٹرپریٹیشن ہے. ٹھیک ہے جی جی. اب بات یہ ہے کہ جو بندہ پڑھا لکھا ہے نا، اس کو بات سمجھ کہ یہ ٹوسٹ کہاں سے دے رہا ہے اس کو بھی پتہ ہے. اچھا سوال کرنے والے نے بھی سادہ سوال کیا، ٹھیک ہے، یا تو اس کو پتہ نہیں تھا، جب اسے پتہ نہیں تھا تو اسے سوال نہیں کرنا چاہیے. تو اگر پلانٹڈ تھا تو پھر تو بات ہی ختم ہو گئی. سوال یہ نہیں ہے کہ حدیث کو مانتے ہیں کہ نہیں، سوال یہ ہے کہ حدیث کو دین مانتے ہیں کہ نہیں. دین مانتے ہیں کہ نہیں مانتے. اصل بات یہ ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ماننے کو تو دیکھیں، بات یہ ہے کہ اہل حدیث بھی جو ہے وہ کہتے ہیں جی ہم بابوں کو مانتے ہیں، ہم ائمہ کو، مثال کے طور پہ اہل حدیث کہتے ہیں ہم ائمہ کو مانتے ہیں، لیکن کیا مانتے ہیں؟ کیا اہل حدیث اور حنفی جو ہے وہ ایک طرح سے ائمہ کو مانتے ہیں؟ ظاہری بات ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ان کی تقلید کو مانتے ہیں جو احناف ہیں. جو اہل حدیث ہیں وہ کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے اور بھی ائمہ ہیں، بس انہوں نے قرآن اور حدیث کی انٹرپریٹیشن کی ہے تو ہم اپنے فتاویٰ میں ان کی رائے کو سامنے رکھ لیں گے، لیکن ان کو فالو کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ماننا نہ ماننا مسئلہ نہیں، مسئلہ یہ کہ آپ مانتے کیا ہو. تو حدیث کو تو آپ نے تاریخی ریکارڈ بنا لیا، ہسٹوریکل ریکارڈ بنا کے آپ نے مان لیا، ہسٹری بنا کے مان لیا، تو آپ نے تو اس کی حیثیت ہی گھٹا دی. ٹھیک ہے، تو آپ اس کو ماخذ دین، سورس آف شریعہ دین مان رہے ہو کہ نہیں مان رہے. وہی بات جو ابھی آپ کہہ رہے تھے علم النبی کے حوالے سے، وہ کیا وہ بھی دیکھیں نا، علم النبی کے حوالے سے ان سے نا کسی نے سوال کیا حسن الیاس صاحب سے کہ جو علم النبی کے جو آپ کے پہلی جو جلد آ چکی ہے مارکیٹ میں حدیث کے اوپر ان کا یہ ذخیرہ، حدیث پہ، یہ کیا دین کی کتاب کہا جائے گا اس کو؟ تو اس نے کہا یہ دینی کتاب ہے. ہاں، تو اس نے کہا نہیں، یہ دینی کتاب اور دین کی کتاب. اب دیکھیں نا، اگر وہ تو خود عربی جانتے ہیں، اب دینی میں یا اضافت لگا، وہ بھی وہی ہے، وہ کا کی کے وہ بھی آ گیا، تو فرق تو بات دونوں میں ایک ہی ہے نا. لیکن وہی آپ والی بات کے الفاظ کا، لیکن اس نے وہ آدمی کہتا ہے جی کہ 5 منٹ کی بیک اینڈ فورتھ چلی ہے میسیجز پہ، ایک مرتبہ بھی نہ یہ کہا ہے کہ بھئی یہ جو ہم نے علم النبی کے نام سے کتاب احادیث کی پبلش کی ہے، اس میں اللہ کا دین ہے یا اللہ کا دین نہیں ہے، کچھ بھی نہیں بتایا، بتا بھی نہیں سکتے. اگر وہ کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث کا ذخیرہ ہم نے پبلش کیا ہے، ہاں جی ٹھیک ہے، اس میں اللہ کا دین موجود ہے، تو سارا یہ تصور ان کا دڑم سے گزر جاتا ہے. پھر میدان کو جائیں وہ ردی کی ٹوکری میں جا کے ڈال. بالکل ایسے ہی. اور ڈاکٹر صاحب دیکھیں، بات تو یہ آ جاتی ہے کہ بھائی سوال جو اہم سوال ہے وہ یہ بنتا ہے کہ چلیں ٹھیک ہے جی، وہ اخبار احاد لکھی ہوئی تھی، ایسے تھا، اس پہ دل نہیں مطمئن تھا. بھائی آپ کا تو اب دل مطمئن جن احادیث پہ تھا، آپ نے وہ اکٹھی کی ہیں، ہاں، اب اس میں دین ہے کہ نہیں ہے؟ اس میں دین ہے کہ نہیں مانیں گے. اور اگر اس میں بھی نہیں ہے اور اس میں بھی نہیں، فرق کیا دونوں میں، جب دین تو دونوں میں ہی نہیں ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ مانتے کیا ہیں. بات یہ ہے کہ حدیث کو کوئی حیثیت دیتی ہی نہیں ہے. اب پبلش کیے جاؤ آپ، ہسٹری کی کتابیں بھی تو لوگ پبلش کرتے ہیں نا، افسانے بھی پبلش کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے، تو آپ نے پبلش کر دیا تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہو گیا کہ آپ اس کو وہ حیثیت دینا شروع ہو گئے ہو. نہیں، اصل بات یہ ہے کہ یہ سارا کھیل ہے بس. پھر حسن الیاس کے جب واضح سٹیٹمنٹس موجود ہوئی ہیں، جو اس نے کہا ہے کہ حدیث کے بغیر دین مکمل ہے، مکمل ہے، مکمل ہے، وہ جو کہا تھا فیصل وڑائچ والے، اس میں اب جب اتنی قطعیت کے ساتھ تم کہہ رہے ہو تو پھر یہ کتابیں کیوں شائع کر رہے ہو؟ اس میں کیا ہے؟ یہ دین پہ اضافہ کر رہے ہو. دین پہ اضافہ کر رہے ہو، یا لوگ اس کو دین سمجھ رہے ہیں تو آپ لوگوں کو ڈی ٹریک کر رہے ہو. اس میں کیوں نہیں موٹا سا لکھتے کہ غیر دینی کتاب ہے؟ بالکل بالکل غیر دینی کتاب ہے یہ، اس کو غیر دینی کتاب اوپر لکھ دیں کہ یہ ایک دین کی کتاب ہے، اس میں دین نہیں ہے. ہاں، بس عجیب لوگ ہیں قسم سے، ان کو کیا کہا جا سکتا ہے. اچھا، اس لیے نا اب انہوں نے ایک اور اس کال نکالا ہے. حسن الیاس صاحب نے ایک ڈسکلیمر دیتے ہیں پہلے، کہتے ہیں ہم مشکل لوگ ہیں. اب وہ شروع میں پہلے یہاں شروع کرتے ہیں، ہم مشکل لوگ ہیں، تاکہ اگر میری بات کسی کہتا ہے نا پلے پڑے تو کم از کم یہ تو موجود، ہم مشکل لوگ ہیں بھائی. نہیں مشکل لوگ نہیں، اصل میں الجھی ہوئے لوگ ہیں. بات یہ کچھ چیزوں کو سیدھا کرنے کے لیے انہوں نے کچھ اصول وضع کیے. اچھا، اس کی ٹیسٹنگ نہیں ہوئی تھی. جیسے دیکھیں نا ہمارے یہاں یہ جو کمپیوٹر سائنس والے ہیں اس بات کو سمجھ سکتے ہیں، کوئی پروگرام بناتے ہیں نیب میں، اس کی ٹیسٹنگ کرتے ہیں، پھر مسائل آتے ہیں، پھر اس کو اپڈیشن ہوتی ہے، یہ سارا کچھ. بیسیکلی یہ لوگ ابھی ٹیسٹنگ کے مراحل میں ہیں. تو ہمارے ہاں جو مختلف فقہی مکاتب فکر بن چکے ہیں، حنفی اسکول آف تھاٹ، مالکی، شافعی، حنبلی، ہزاروں سال گزرے، ہزاروں لوگوں کی کنٹریبیوشن ہے. ان کا بھی جو سسٹم تھاٹ بنا ہے تو وہ آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوا ہے، جی، مراحل سے گزرا ہے.
تو جمعہ 8 دن ہوئے ہیں، ابھی سے یہ اتنی قطعیت کے ساتھ یہ سارا کچھ بیان کرنا شروع ہو گئے ہیں، تو ان کو تو یہ سب کچھ فیس کرنا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا والی قطعیت جب بھی وہ لب و لہجہ اختیار کریں گے نا تو یہ رسپانس آئے گا۔ ہمبلنس رکھیں، بھئی ہمیں یہ سمجھ میں آیا ہم غلط ہو سکتے ہیں، یہ لکھیں باقاعدہ، وہاں ویڈیو میں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی ہمبلنس وہاں شو نہ کریں، یا میزان کے اندر کہیں کہ جی یہ کچرے کا ڈھیر ہو سکتا ہے، شروع میں لکھیں ایک پیج پہ ڈسکلیمر کہ بھی کیا آپ تمام باتیں غلط ہوں۔ ہاں، اور یہ بالکل جو ہے وہ بیکار اور سطحی قسم کی باتیں بھی ہو سکتی ہیں، ہم انسان ہیں، غلطی کا امکان ہے، تو شروع میں یہ باتیں لکھیں۔ اب شروع میں لکھ دیں کہ ربع صدی کا مطالعہ فلاں ہے، یہ ہے وہ ہے، لوگوں پہ وہ، اور جس قطعیت کے ساتھ آپ قطعی لب و لہجے کے ساتھ آپ گفتگو کریں گے تو وہ تو نبوی لب و لہجہ اب معلوم انہوں نے ہوتا نا جو جس طرح آپ لوگ جو علمی تنقید ایک کرتے تھے، ابھی آپ نے ذکر بھی کیا کہ بھئی اصلاحی صاحب جو ہیں وہ آپ سے عقیدہ اور عمل دونوں میں اختلاف کر رہے ہیں، عقیدے میں نزول مسیح اور عمل میں پردے کے مسائل آگے، تو اب انہوں نے اس کا ایک حل نکالا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ نتائج میٹر ہی نہیں کرتے، کہ ایک استدلال کے بعد جو نتیجہ ہم نے نکالا اس کو ہم بدل دیں، آپ کوئی اور نکال لیں، اصلاحی صاحب کوئی اور نکالیں، کہتے ہیں نتیجہ میٹر ہی نہیں کرتا۔ تو اس کا ڈاکٹر صاحب کیا حل ہے؟ اب بات یہ ہے کہ نتیجہ میٹر کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو 10 مبادئ تدبر قرآن آپ نے بیان کیے اور 7 مبادئ تدبر سنت، یہ اصلاحی صاحب نے کہاں بیان کیے، یہ ٹوٹل پورا کریں یہ 17 کا۔ بالکل۔ اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور بات بھی ہم نے کی ہے، لیکن وہی بات ہے کہ اصل سوال کا جواب نہیں ملتا، بس دیگر چیزیں ایڈریس کرتے ہیں وہ ویڈیوز میں۔ ہم نے یہ کہا، میں نے کہا دیکھیں سنت کے تصور کے حوالے سے آپ کی کسی بھی اور بندے کے ساتھ جزئی مماثلت ہو سکتی ہے، لیکن آپ کی جو ہے نا کلی مماثلت وہ مرزا قادیانی کے ساتھ ہے، اس کا نام ہی لکھا مصادر کے اندر آپ نے، چونکہ یہ مرزا صاحب نے بات کی ہے جی، انہوں نے کہا جی کہ سنت کا تعلق نمبر 1 عمل کے ساتھ ہے، اب یہ ان کا مین ستون ہے ان کے پورے کانسیپٹ کا، اور نمبر 2 جو سنت کا ماخذ ہے وہ حدیث نہیں ہے، وہ کہتا ہے احادیث ایک علیحدہ چیز ہے اور سنت اس سے علیحدہ ہے، سنت احادیث میں نہیں ملتی۔ اب یہ کتنے بڑے 2 ستون ہیں ان کے کانسیپٹ کے جو ان کے ہاں ملتے ہیں، مرزا قادیانی کے ہاں اس کا نام نہیں لیتے۔ اب بات یہ بھی ہے نا، اگر ہم اس کو دیکھیں کہ سنت کہاں ملے گی، مثال کے طور پہ یہ جو کہتے ہیں نا صحابہ کے اجماع میں اور عملی تواتر میں، جی صحابہ نے اجماع اور عملی تواتر سے تابعین کو دی، تابعین نے اجماع اور عملی تواتر سے تبع تابعین کو دی، انہوں نے جو ہے وہ اگلی 4 جنریشن کو دی اجماع اور تواتر عملی سے۔ صحابہ تو ہم سے 1400 سال پہلے موجود تھے، ہاں جی ٹھیک ہے، لیٹ سی تابعین 1300 سال پہلے تھے، ٹھیک ہے، اسی طرح سے تبع تابعین بھی۔ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ اجماع سے یہ منتقل ہوئی؟ جی بالکل، ہمارے پاس کیا سورس ہے؟ ہمارے پاس کیا سورس ہے؟ آج امت میں جو چیزیں جو ہے وہ متفق علیہ طور پہ رائج ہیں، مثال کے طور پہ یہ ایک بڑا ہجوم ان کو فالو کر رہا ہے، ایون کہ آپ کے یہاں جیسے بریلوی اسکول آف تھاٹ کی بہت ساری چیزیں ہیں، میلاد النبی کا منانا اور چیزیں بھی مل جاتی ہیں جن کو دوسرے لوگ بدعت کہہ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ سوسائٹی بہت ساری چیزوں کے اوپر عمل کر رہی ہے، تو لیکن دین سمجھ کے عمل، یہ بھی نہیں کہ کوئی دنیا کی چیز، دین سمجھ کے عمل کر رہی، لیکن یہ ہے کہ اس کو جب آپ ٹریس بیک کیسے کریں گے؟ یعنی آج جو بہت ساری چیزیں سنت کے نام پہ رائج ہیں، دین کے نام پہ رائج ہیں، دین کے نام پہ رائج ہیں، بالکل، تو میں کیسے جو ہے وہ ڈفرینشیٹ کروں گا کہ یہ سنت ہے، یہ بدعت ہے، یہ دین ہے، یہ دین نہیں ہے؟ جی قرآن کے ساتھ تو ملاوٹ نہیں ہے نا، کوئی غیر قرآن تو موجود نہیں ہے کہ جی مجھے یہ مسئلہ پیش آئے کہ جی میں نے علیحدہ علیحدہ کرنا ہے۔ تو آپ جو ہے نا قرآن تو آپ کہتے کہاں ملے گا جی، ماں بین دفتین موجود ہے، ہر کسی کے پاس موجود ہے۔ سنت کہاں ملے گی؟ آج کہاں ملے گی؟ قرآن تو مسجد میں چلے جاؤ پڑھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ہم ایگری کر رہے ہیں کہ جی قرآن ہے، ٹھیک ہے، اب سنت کہاں پر ہے؟ آپ کہتے ہو کہ جی جو مسلمان جو ہے، مسلمانوں کا جس کے اوپر اجماع ہے، ہاں جی، تو مسلمانوں کا تو اس پہ اجماع ہے کہ آپ غلط ہیں، ہاں بالکل، بریلوی دیوبندی اہل حدیث سب کا اجماع، سب کا اجماع ہے، اہل تشیع بھی آپ کو غلط سمجھتے ہیں، کوئی بھی آپ کو ٹھیک نہیں سمجھتا، ٹھیک ہے۔ تو مسلمانوں کا یا مسلمان علماء کا تو اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ آپ غلط ہیں، آپ کی تعبیر دین غلط ہے، آپ کا تصور سنت غلط ہے، ٹھیک ہے، ان کا تو اس کے اوپر اجماع ہے، نہ صرف قولاً بلکہ عملاً اس طرح کے وہ فتوے بھی دے رہے ہیں، بالکل ایسے ہی ہے، آپ کی گمراہی کے فتوے بھی دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اجماع اور عملی تواتر تو اس کے اوپر کھڑا ہے کہ آپ غلط ہیں، ہاں، یہ اب گویا کہ ڈسکنیکشن آ جائے گی نا، اب آپ کا تصور سنت چلے اگلی صدی میں رائج ہو جاتا ہے، مثال کے تو مان بھی لیا، لیکن کیا پیچھے جائے گا؟ اس صدی سے پیچھے جائے گا؟ نہیں جائے گا نا۔
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی بنیاد ہی بہت زیادہ کمزور ہے، بہت کمزور بنیادوں کے اوپر آپ کھیل رہے ہیں. اور پھر بات یہ ہے، ایک جگہ قامدی صاحب نے لکھ بھی دیا، میں نے اپنی کتاب میں اس کا حوالہ بھی دیا، کہتے ہیں بات یہ ہے کہ تاریخ سے پتہ چل جائے گا. یعنی پھر بھی گرے تو جا کے خبر کے اوپر ہی، اور وہ بھی تاریخ کی خبر پہ تو گر کے حدیث کی خبر پہ نہیں گرنا. یعنی تاریخ آپ کو بتا دے گی کہ یہ بدعت جو ہے وہ 6 صدیاں پہلے ایجاد ہوئی تھی، 7 صدیاں پہلے ایجاد ہوئی تھی. تاریخ یہ بتائے گی کہ صحابہ کے زمانے سے یہ عمل نہیں چلا آ رہا. جی. تو بات یہ ہے کہ تاریخ کیا ہے، وہ خود ہی خبر ہے. بالکل. یعنی کہ پھر بھی آپ کو دین لینے کے لیے خبر کا سہارا لینا پڑا. حدیث کی خبر سے نکلے تو تاریخ کی خبر پہ چلے گئے. اب ہر بندہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ کون سی خبر زیادہ اوتھینٹک ہے، حدیث کی یا تاریخ کی. ایسے ہی. اور پھر بات یہ، مثال کے طور پہ مثالیں بھی لے لیں نا. آپ نے اپنی سنت کا جو تصور تھا اس کے مطابق اپلیکیشن نہیں کی. مثال کی داڑھی لے لیں. داڑھی صحابہ کے اجماع سے ثابت نہیں ہے. صحابہ میں سے کون منڈواتا ہے؟ یا کوئی بتا دیں. سب قائل تھے. کوئی ایک قول بتا دیں صحابہ میں سے جس نے داڑھی کے خلاف فتویٰ دیا ہو، یا عملی تواتر میں بتائیں کہ عملاً نہیں تھی. اجماع بھی ہے، عملی تواتر بھی ہے. تابعین کا اجماع اور عملی تواتر بھی ہے. تبع تابعین کا اجماع اور عملی تواتر بھی ہے داڑھی کے اوپر. اس کو اپنے سنت سے نکال دیا. یعنی اس کا مطلب ڈاکٹر صاحب یہ ہوا کہ وہ جو انہوں نے خام خواہ ایک بحث چھیڑی ہوئی ہے کہ جی اخبار احاد اور عملی تواتر، یہ سب بالکل بے معنی بحث ہے. چونکہ دیکھیں نا، اگر آپ جیسے آپ نے ذکر کیا، اگر اجماع اور عملی تواتر کو لینا ہے تو پھر اپنی غلطی کو پھر مان لو، پھر آپ تو غلط ہو. ہاں، آپ تو غلط ہو. ہاں، اسی بھی اجماع اور عملی تواتر ہے. تو اگر یہ اصول نہیں ہے تو پھر ہر جگہ چھوڑ دو اس اصول کو. پھر ہر جگہ اس کو مانو بھی نا. داڑھی میں کیوں نہیں مان رہے؟ وہ نہیں مانتے. بالکل. یعنی انکنسسٹنٹ اپنے اصولوں کے اندر. وہ بھی دیکھیں کہ بات یہ ہے کہ پہلے سے ایک چیز طے کر لی ہے. سیدھی سی بات ہے، پہلے سے طے کر لی ہے کہ یہ دین ہے. ٹھیک ہے. اب اس دین کو کھینچ تان کے قرآن کے ساتھ کھلواڑ کر کے، یہ کھلواڑ کا لفظ میں شعور کے ساتھ بول رہا ہوں کیونکہ ان کی یہ جو آیت ہے نا سنت کے دلیل کے طور پہ انہوں نے ذکر کی، یہ واضح کھلواڑ ہے. اسی کو کھلواڑ کہتے ہیں. بالکل ایسے. وہ کھلواڑ کر کے قرآن کے ساتھ بھی، اور اسی طرح سے بھی جو ہے وہ پوری دینی روایت کے ساتھ کھلواڑ کر کے یہ اپنا جو ہے وہ اس کو کھینچ تان کے ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بالکل ایسے ہی. اچھا افسر، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جس طرح ہمارے اندر روایتی اسلام کے اندر جو ہے نا وہ سنت کا جو ماخذ ہے وہ احادیث ہیں، وہیں پہ سنت محفوظ ہے، وہیں سے آپ کو ملے گی. تو انہوں نے جو 7 اصول کھڑے کیے ہیں، اصل میں ان 7 اصولوں کے نام پہ انہوں نے ایک اپنا وہ ایک کھڑا کر دیا ہے نظام متوازی کہ بھئی تم یہاں سے لیتے ہو لیکن میں اس نظام سے لوں گا. تو لیکن اس کو مانتے نہیں ہیں. اس کو کہتے نہیں. امام شاطبی نے بھی ایسے کہا، علماء احناف ایسے کہتے ہیں. یہ یعنی یہ اس میں کیوں یہ اس بات کی طرف جاتے ہیں؟ کہ امام شاطبی نے کہا ہے، امام شافعی نے اگر کہا ہے، علماء احناف نے کہا ہے، میزان میں حوالے ڈال دیں. بالکل. تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ انہوں نے کہا. جرت کریں نا. بات یہ ہے کہ انہوں نے کیا بات کی، آپ نے کہا جا کے اس کو جوڑ چیک کر لیں گے اگر ڈالیں گے تو غامدی صاحب کو سمجھ آتی ہے. ٹھیک ہے، کہ انہوں نے کیا بات کی ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں. اس لیے وہ حوالے ڈالتی ہی نہیں ہے. نیچے والے لگے ہوئی ہیں مطمئن کرنے کے لیے. زبانی کلامی جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ بھائی ریٹن میں لکھ کے نہیں دینا. ریٹن میں لکھ کے دو گے تو پھنس جاؤ گے. زبانی بات کرو، کل کو مکر جاؤ. اچھا بات یہ ہے کہ زبانی بات خود بھی نہیں کرنی، نیچے والوں کو کہو لگے رہو، تم کرو. مطلب یہ بھی ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے نا. بیسیکلی تو اسٹریٹجی چل رہی ہے اس وقت. تو یہ سوشل میڈیا پہ جب سے ان کی پریزنس آئی ہے تو بیسیکلی تو یہ ایک فرقے کی طرح گرو کر رہے ہیں. بالکل، بلکہ کلٹ ہے. ہاں، ایک کلٹ اور فرقے کی طرح یہ لوگ اس وقت گرو کر رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب اسی چیز کو آپ اگر تھوڑا سا غور کریں نا کہ کسی صحابی کو، کوئی صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تھا نماز پڑھتی، انہوں نے کہا نماز سنت ہے. جنازہ تجہیز و تکفین سنت ہے، کسی صحابی نے دیکھا. اب اس کو دین پتہ چلا کہ نہیں پتہ چلا؟ ہاں، یہ سوال ہے نا. ٹھیک ہے. تو اگر اس کو وہ نماز جو اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھی، کوئی بھی سنت کہ آپ علیہ السلام نے السلام علیکم جواب میں وعلیکم السلام کا، الحمدللہ کہنے پہ آپ علیہ السلام نے یرحمک اللہ کہا. ایک صحابی نے یہ بات دیکھی تو اس کے لیے وہ دین ہے کہ نہیں؟ اگر اس کے لیے وہ سنت اور دین ہے تو اس آگے بیان کر دیا ہے تو وہ اجماع سے تو اس کو نہیں ملی، نہ عملی تواتر سے ملی ہے. تو جب اس کے لیے وہ بغیر اجماع اور عملی تواتر سے ثابت ہو رہی تھی، یعنی یہ تھوڑی ہوتا تھا کہ ہر دفعہ میں مسجد نبوی میں ایک مجمع لگا ہوا ہے، صحابہ کا اجماع ہے، اور آپ علیہ السلام آ کے خاص ٹائم دے کے وہاں بیان کرتے تھے ہاں بھائی یہ 2 سنتیں نوٹ کر لو، اب عملی تواتر سے جا کے آگے پھیلا دو. جیسے حسن الیاس نے ایک عجیب و غریب بات کی وہ فیصل وڑائج والی پوڈ کاسٹ کے اندر کہ صحابہ کے پاس تو لکھے مصاحف موجود تھے قرآن کے.
اب نہ آپ پیپر ان کے پاس ثابت کر سکتے ہو, لکھے پڑے بندے انگلیوں پہ گننے والے تھے, تو وہ پتہ نہیں وہ تو اصل بات یہ کہ سوشل میڈیا چیز ہی ایسی ہے کہ جو مرضی کہہ دیں, کسی نے ویریفائی تھوڑا کرنا ہے. آج تو میں کہتا ہوں کہ یار کوئی بھی بندہ ایسی باتیں کر رہا ہے نا, کم از کم چیٹ جی پی ٹی سے جا کے پوچھ لو تو وہی آپ کو حقیقت بتا دے. بالکل ایسے ہی ہے کہ اس کی کتنی حقیقت ہے. تو دین بیسیکلی صحابہ کے لیے بھی خبر واحد سے ثابت ہو رہا تھا, اور صحابہ بھی مثال کے طور پہ کوئی صحابی آپ علیہ السلام سے بات سن کے آگے اپنی بیوی کو جا کے بتا رہا تھا. جی. تو اب اس کی بیوی یا اس کے بچے یہ کہہ رہے تھے کہ جی ابھی تو ہمیں اجماع سے پتہ ہی نہیں چلا, ابھی تو ہم نے عملی تواتر دیکھا ہی نہیں ہے, مسجد نبوی میں جا کے دیکھیں گے پورے مجمع کو کہ کیسے نماز پڑھ رہا ہے, پھر ہم مانیں گے. ٹھیک ہے, وہ ایک صحابی نے جا کے اطلاع دی تھی کہ قبلہ تبدیل ہو گیا. ٹھیک ہے, پوری مسجد نے اپنا رخ چینج کر لیا. جی. تو خبر واحد سے قبلے جیسے حکم کی تبدیلی کیا نا اپنے کتاب میں بھی اور اپنے سیریز میں بھی, کہ جب آپ خطوط لکھتے تھے مختلف بادشاہوں کو, تو ایک بندہ وہ خط لے کے جاتا تھا, یعنی اسلام کا پیغام ایک بندے کو دے کے بھیجا, اور اس کی وجہ سے اس کا قتل جائز ہو رہا ہے, پوری قوم کا جنگ ہو رہی ہے. یعنی تمام حجت پہ آپ نے اس میں بات کی ہوئی ہے. تو جنگیں ہو رہی ہیں, وہ ان کے ساتھ جو ہے جنگ و جدال ہو رہا ہے صرف ایک بندے کے خط جانے پہ. یہ بالکل ایسی بیکار سی باتیں ہیں, مطلب کہ یہ کوئی بیس لیس, کوئی بنیاد ہی نہیں ہے. جی. اصل بات یہ ہے کہ لوگوں کے پاس علم نہیں ہے, نہ لوگوں کے پاس فہم ہے. ٹھیک ہے, کہ وہ چیزوں کو ایویلویٹ کر سکیں. باقی مسئلہ یہ ہے کہ لوگ مولویوں سے تھوڑے سے تنگ ہیں. سیدھی سی بات میں آپ کو بتاؤں, جب مولویوں سے تنگ ہے نا تو انہیں کوئی نئی چیز چاہیے. ٹھیک ہے, جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا بھائی, سیاسی پارٹیوں سے تنگ ہیں تو انہیں ہوتا ہے یار چلو یار کوئی اور نیا نعرہ لگاتا ہے نا, تو لوگ اس کے ساتھ امیدیں لگا لیتے ہیں. تو اصل بات یہ ہے کہ لوگوں کے پاس کوئی نہ کوئی علم ہے, نہ کوئی ذہن, نہ کوئی سوچ ہے. مولویوں سے تنگ تھے, انہیں لگا کہ چلو یار ایک بندہ معقول باتیں کر رہا ہے, انہیں یہ لگا. ٹھیک ہے, تو اور مہذب لب و لہجے میں کر رہا ہے, تو لوگ ان کے پیچھے چل پڑے. اور اکثر میں دیکھ رہا ہوں رٹی رٹائی باتیں ہیں, انہیں کو سمجھ ہی نہیں ہوتی ان کی باتوں. جی ایسے. ہاں, بس عموماً یہی ہے کہ جی آپ کو سمجھ نہیں ہے, یا آپ کو سمجھ نہیں ہے, یا آپ کو سمجھ میں نہیں آئی, اور یا میزان سے دو لائنیں اٹھا کے نیچے وہ کوٹ کر رہے ہوں گے, خود بھی ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کہ یہ کیا کوٹ کر رہا ہے. اچھا, انہوں نے ایک اور دیکھیے چیز ڈاکٹر صاحب یہ کی ہے کہ بات کو اتنا پھیلا دیا ہے نا, کہ جب بندہ کو اعتراض کرتا ہے آپ نے فلاں چیز پڑھی ہے دیکھی, اب جس سے وہ نزول مسیح والا ہے, اب اس کو 8-10 قسطوں پہ پھیلا دیا ہے. وہ اس کو نا اب 8-10 گھنٹے کی چیز بن گئی ہے. حالانکہ آپ سن لیں 8-10 گھنٹے میں کانٹینٹ اصل میں 1 گھنٹے کا ہے, لیکن جب کوئی اعتراض کرے گا تو اس کو کہیں گے آپ نے وہ 10 گھنٹے کی سیریز دیکھی ہے ہماری. نہیں, ہم نے تو پھر نا وہ پھر ہم پوری دیکھتے ہیں, یعنی کہ موسیقی کے اوپر بھی میں پھر پوری دیکھتا ہوں, کر کے دیکھ لیتا ہوں, ساری جو ہے وہ ان کے نوٹس وغیرہ لیتا ہوں. یعنی ہم جیسے لوگ اگر کسی نے سارا دیکھا نہیں ہے تو اس پہ اعتراض ہے کہ تم نے دیکھا نہیں ہے, اور آپ پہ کہ آپ نے سمجھا نہیں ہے, تو پھر کریں کیا؟ بس ایسا ہی ہے. یہ تو دیکھیں نا کہ یہ تو جو اس قسم کی کٹ حجتی ہوتی ہے نا, اس کا تو کوئی جواب نہیں ہوتا. بس یہ ہے کہ آپ اپنا کام کرتے جائیں. جی. لوگوں کو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ وہ دوسری سیاسی پارٹی جب آتی ہے نا, تو وہ پہلیوں کے رد عمل میں اگلی سی امیدیں لگا لیتے ہیں, پھر وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں. صحیح. تو ان سے بھی امیدیں لگی ہوئی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ, جو ہے نا لوگ علمی طور پہ ان کے ساتھ وہ نہیں ہے. بہت کم لوگ ہوں گے, چند ایک لوگ ہوں گے 15-20 جنہیں کوئی بات سمجھ میں آئی ہو یا انہوں نے علمی طور پہ اس کو متفق کیا ہو. اکثر جو ہے نا جسے ہم کہتے ہیں بغض معاویہ میں, ہاں حب علی میں نہیں, بغض معاویہ میں ساتھ ہوئے. بس اصل بات یہی ہے. تو ڈاکٹر صاحب ابھی اگر آپ اپنی بات کو اس میں مکمل کرنا چاہیں تو جو غامدی صاحب کا جو تصور سنت ہے, اس میں مزید ہمیں کیا؟ دیکھیں اصل چیز جو ہے نا, میں ان کی دلیل کے اوپر دیکھیں قرآن سے ان کا جو استدلال ہے, آپ وہ دیکھیں کہ مطلب کیسے کر رہے ہیں. استدلال جو ہے عجیب ہے. انہوں نے اس آیت کو دلیل بنایا کہ ہم نے وحی کی آپ علیہ السلام کی طرف ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا. اب بات یہ ہے کہ کیا ملت کے لفظ سے مراد سنت ہے؟ کون سی ڈکشنری ہے جس میں یہ لکھا ہو کہ ملت کا معنی سنت ہوتا ہے؟ قرآن قطعی الدلالہ ہے. بھائی قرآن قطعی الدلالہ ہے, آپ سے پہلے 1400 سال میں کسی نے لکھا ہے کہ ملت کا معنی سنت ہوتا ہے؟ پھر سنت کا لفظ خود قرآن نے استعمال کیا, یا تو استعمال نہ کیا ہو. سنت بھی استعمال کیا, اللہ کی سنت, سنن کا لفظ بھی استعمال کیا, لیکن اس کے باوجود قرآن نے ملت کا لفظ استعمال کیا. ٹھیک ہے, ملت اسلامیہ, سنت اسلامیہ کہہ سکتے ہیں. تو کہنے کا مقصد فرق ہے, دونوں میں فرق ہے. ٹھیک ہے, ایک کامن سینس کی بات ہے. تو آپ اس کا ترجمہ سنت اور ملت کا, اب ان کو ملا ہی نہیں ہے کوئی ترجمہ, مطلب دلیل کوئی ملی نہیں. اب دلیل ظاہری بات ہے کوئی بنانے سے تو رہے تھے, اب قرآن سے نکالنی تھی. تو قرآن میں یہ ذکر ہے کہ ملت ابراہیمی کی پیروی کرو, یہ تھوڑی ہے کہ سنت ابراہیمی کی پیروی کرو.
اللہ تعالیٰ نے اگر سنت کو حکم دینا ہوتا، یہ تو وہی اہل تشیع والا استدلال ہے، سیدھی سی بات ہے. جیسے اہل تشیع جو ہے نا وہ امامت ثابت کرتے ہیں اپنے ائمہ کی قرآن سے، ہاں تو انہوں نے اسی طرح سے وہ اپنا جو ہے وہ فکر ثابت کیا ہوا ہے. بیسیکلی قرآن کو جب سمجھنا ہوتا ہے نا، اس کا صحیح طریقہ کار یہ ہے کہ ملت کا لفظ جہاں قرآن میں آیا نکال لیں. تو میں نے وہ ساری آیتیں نکالی. اس کے بعد اس کا جو کانٹیکس ہے آیتوں کا وہ دیکھیں. یہ خود بھی یہی کہتے ہیں، بالکل جیسے نظم قرآن کو دیکھیں، یہی کہتے ہیں بالکل. اچھا وہ سارا دیکھیں تو ملت کا معنی جو نکلتا ہے وہ دو چیزیں. ٹھیک. قرآن میں جہاں پہ بھی یہ آیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شرک سے دور رہنا، اجتناب، اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے لیے ہر وقت حاضر رہنا. صحیح. یہ دو چیزیں. یعنی بیسیکلی ملت سے مراد ایک رویہ تھا، ابراہیمی رویہ، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے حوالے سے نا جو ان کا ایک رویہ ہے، جس کو ہم عام طور پہ خود بات میں بھی بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کو دیکھو، اللہ نے کہا کہ بیٹا جو ہے وہ ذبح کر دو، تو تیار ہو گیا بھائی، ذبح کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، آگ میں چھلانگ لگا دی. ٹھیک ہے، مطلب بہت وہ ایسا کہ انسان اس کو سوچ بھی نہیں سکتا. اللہ کی فرما برداری میں آخری حد تک جانے والا رویہ. ٹھیک ہے، یعنی سر تسلیم خم کرنا ہر حال میں. شرک سے اتنی نفرت کہ اپنے والد کو بھی چھوڑ دیا اور سارا کچھ کر دیا. اب یہ چیز قرآن میں بالکل واضح طور پہ موجود ہے. جیسے قرآن میں ہے وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. وہ کہتے ہیں یہودی نصرانی ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ابراہیم کی ملت پہ آؤ. ہاں اچھا، اگر مراد اس سے ابراہیم کا دین اور شریعت ہوتا تو وہ بلکہ کہہ سکتے تھے کہ جی دین اور شریعت تو ہمارے پاس ہی ہے، دونوں سارے کے پاس. موسیٰ علیہ السلام ہی تو اگر وہ نہیں ہے تو کون ہے پھر؟ ابراہیم کا طریقہ اختیار کرو. وہ کیا تھا؟ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. صحیح صحیح. اچھا، اس کے بعد قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. اللہ نے سچ کہا، ملت ابراہیمی کی پیروی کرو جو یکسو تھے. ساتھ ہی اللہ نے واضح کر دیا اللہ کی طرف یکسو، فرما برداری میں. وما کان من المشرکین. یہ سرٹیفکیٹ قرآن بار بار وما کان من المشرکین. تم کہاں ابراہیم کے طریقے پہ ہو؟ تم تو مشرک ہو. بالکل. یہود و نصارہ نے شرک پیدا کر لیا تھا نا. قرآن کی سب سے زیادہ تنقید تو ان کے اوپر شرک کے حوالے سے ہے. ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ وہو محسن واتبع ملت ابراہیم حنیفا. اس سے بہترین دین کس کا ہوگا؟ جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا، فرما برداری. ٹھیک ہے، اور احسان کے ساتھ وہ اللہ کی فرما برداری کر رہا ہے، اور اس نے ملت ابراہیمی کی پیروی کی. یہاں پہ بھی وہی کانٹیکس ہے. ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی. ابراہیم یہودی نہیں تھے، نصرانی نہیں تھے علیہ الصلاۃ والسلام. ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. شرک کی نفی اور اللہ کی طرف یکسو مسلمان، فرما بردار. قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. جہاں بھی آپ ملت کا لفظ نکالیں گے وہاں دو سرٹیفکیٹ اللہ نے دیے ہیں. ابراہیم مشرک نہیں تھے اور ابراہیم اللہ کی فرما برداری میں آخری حد تک جانے والے تھے. اچھا، اس کے علاوہ ملت کا لفظ جو ہے وہ حضرت یوسف کے لیے استعمال ہوا. وہ یہ کہتے ہیں واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب. میں نے اپنے باپ دادا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کی ملت کی پیروی کی. ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء. بالکل. وہاں پہ بھی شرک ہو رہا تھا نا. بالکل. پوری توحید کی تبلیغ کی تھی نا. وہ ملت کو جو آگے انہوں نے ایکسپلین کیا تو کیا تھا؟ توحید. یہ طریقہ تھا. اسی طرح ومن یرغب عن ملت ابراہیم الا من صفی نفسہ. اس سے بڑا بے وقوف کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے ملت سے بے رغبتی اختیار کرے؟ اب ان کی شریعت تو مراد نہیں، ان کا دین تو نہیں، ان کا طریقہ. ٹھیک ہے. اسی طرح سے آگے چل کے یہ اس قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب. وہی فرما برداری کی بات، ملت یہی ہے. اچھا، اس کے علاوہ جو ہے ووصی بہا ابراہیم بنیہ ویعقوب ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین. ایک اور جگہ پہ ملت ابیکم ابراہیم وسماکم المسلمین. یہاں بھی مسلمان کا ذکر ہے. ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان. یہ ساری آیات میں نے جمع کی. اچھا، ایک اور جگہ پہ مشرکین کے لیے نا ملت کا لفظ استعمال ہوا. اچھا، وہ بھی عقیدے کے کانٹیکس میں. مشرکین نے آپ علیہ السلام پہ اعتراض کیا. سورۃ صاد کی آیت ہے اجعل الآلیۃ الہا واحدا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی معبود بنا لیا. بڑی عجیب بات ہے. تو آپ وہ کیا کہتے ہیں وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا. جاؤ یار، بات سننے کی ضرورت نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اپنے آلیہ کے اوپر ڈٹ جاؤ. ٹھیک ہے. آگے کیا کہتے ہیں ما سمعنا بہذا فی الملۃ الاخرہ. یہ مشرکین کا قول. یہ باتیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں نا کہ یہ معبود نہیں ہے، یہ بت، یہ سارا کچھ اور ایک ہی معبود ہے، یہ ہم نے پچھلی ملتوں میں نہیں سنا. اب یہ کہتے ہیں کہ جی سنت میں تو عقیدہ نہیں ہوتا.
یہاں ملت کے لفظ کا اطلاق کس پہ ہو رہا ہے؟ عقیدے پہ ہو رہا ہے، ہو ہی عقیدے پہ رہا ہے نا. تو اگر ملت سے مراد سنت ہے تو پھر سنت میں عقیدہ بھی شامل ہونا چاہیے. قرآن تو یہی کہہ رہا ہے. تو آپ تو سنت کو جو ہے وہ یعنی آپ قرآن کو بھی نہیں مان رہے، جو دلیل آپ نے دی ہے آپ اس دلیل کو بھی نہیں مان رہے. جو آپ کی مین دعوت ہے کہ اس کو میزان بناؤ، آپ خود اس کو میزان نہیں بنا رہے، خود اس کو میزان نہیں بنا رہے. اور جو دلیل آپ نے دی ہے کہ انتبع ملت ابراہیم، ابراہیم کی ملت کی پیروی کریں، اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ملت میں عقیدہ بھی شامل ہے، آپ اس کو بھی نہیں مان رہے. اس کو بھی نہیں مان رہے. آپ دیکھیں، ٹھیک. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بغیر سوچے سمجھے، بغیر غور و فکر کیے قرآن کی آیات کے اوپر کوئی گہرا غور و فکر کیے، بس ایک سطحی سی نظر سے جو ہے وہ چیزیں جمع کر دی ہیں. اب کہتے ہیں جی ہمیں اپریشیٹ کریں. چلیں اس بات پہ اگر آپ کو اپریشیٹ کیا جائے کہ آپ نئی چیزیں لے آئے ہیں، ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے، آپ نئی چیزیں لے آئے ہیں، تو آپ اگر اس کو کوئی عاجزانہ رائے کے طور پہ، ہمبل اوپینین کے طور پہ پیش کرتے ہیں، تو چلو یار بندہ ایک نئی رائے پیش کرتا ہے، بندہ کہتا ہے یار مجھ سے غلطیاں بھی ہوتی رہتی ہیں، میری آگے آنے والی کچھ نسلیں جو ہے نا اس میں کچھ بہتری لاتی رہیں گی، تو ہمارا یہ ورژن جو ہے وہ اپڈیٹ ہوتا رہے گا. ٹھیک ہے اگر اس طرح سے. لیکن یہ ہے کہ دین کی واحد تعبیر، واحد اور سچی اور قطعی اور فلاں امکان، یہ وہ اتنی قطعیت کے ساتھ پھر اس طرح کی کمزور بات. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جی جو چیزیں فطرت سے متعلق ہیں نا وہ سنت میں نہیں ہو سکتی. یہ باقاعدہ اصول ہے، یہ بھی ان کا حکم ہے. ہاں محمدی صاحب کا حکم ہے. یہ اس پہ باقاعدہ اصول ہے ان کا کہ جن چیزوں کا تعلق جو ہے وہ فطرت سے ہے. یہ یہاں پہ انہوں نے ایک اصول بیان کیا ہے کہ جن چیزوں کا تعلق فطرت سے ہے، یہ 5واں اصول ہے کہ وہ چیزیں جو بیان فطرت کے طور پر آئی ہیں وہ بھی سنت نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ بھی ایک اور اپنا اصول سیدھا کرنے کے لیے انہوں نے بیان کیا، لیکن یہ اصول بھی الٹا ان کو گلے پڑ گیا. کس طرح سے کہ اب یہ جتنی چیزیں بیان کر رہے ہیں نا کہ جی ناخن کا کاٹنا، ناک منہ اور دانتوں کی صفائی کرنا، استنجا کرنا، اس کا تعلق ہے فطرت سے نہیں ہے. صفائی کا جی کیا انسان جو ہے وہ شروع دن سے مطلب اس پہ عمل نہیں کر رہے تھے؟ یہ صفائی ستھرائی، اپنی تطہیر، ٹھیک ہے، زیر ناف کے بال مونڈنا، بغل کے بال اکھیڑنا، چلو ہو سکتا ہے اس کو نہ کرتے ہوں، لیکن منہ کی صفائی نہیں کرتے تھے، استنجا نہیں کرتے تھے، ناخن بڑھاتے رہتے تھے، ٹھیک ہے، مونچھیں پس نہیں کرتے تھے، تو غسل نہیں کرتے تھے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ بات، اب یہ ساری چیزیں، عجیب بات یہ ہے کہ حدیث کے اندر باقاعدہ یہ الفاظ ہیں جو میں نے اپنی کتاب میں بھی کوٹ کی ہیں، الفطرۃ خمس او خمس من الفطرہ، 5 چیزیں فطرت میں سے ہیں. ٹھیک ہے، ہاں مشہور حدیثیں، ٹھیک ہے، ختنہ کرنا، زیر ناف کے بال مونڈنا، بغل کے بال اکھیڑنا، ناخنوں کو کاٹنا، مونچھوں کو پست کرنا، آدم علیہ السلام سے چلی آ رہی ہیں. بلکہ سنن فطرت کو بعد نے کہا کہ 10 ہیں جن کا تذکرہ ہے، کچھ کا انہوں نے بھی کیا، آدم علیہ السلام سے چلی آ رہی ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کو آپ نے سنت کی فہرست میں، اب کچھ نہ کچھ فہرست تو بنانی تھی. قرآن کی چیزیں کچھ اٹھا کے ڈال دیں، حالانکہ ان کے اصول کے مطابق قرآن کی چیزیں نہیں آ سکتی. کچھ چیزیں فطرت کی اٹھا کے ڈال دیں، حالانکہ انہی کے اصول کے مطابق نہیں آ سکتی تھی. وہ نہ کرتے تو 2-4 سنتیں ہی رہ جانی تھی. تو اگلوں نے کہا تھا یار پھر اصل میں کھل کے منکرین حدیث بنتے ہیں، انہوں نے کہا کچھ نہ کچھ ڈال دو. تو وہ لیکن وہ جو ڈالی تو وہ الٹی پڑ گئی ان کو. بالکل وہ انکنسسٹنسی وہ سامنے کریٹ ہوگی. عجیب ہی معاملہ ہے. بہرحال کیا کہہ سکتے ہیں، کوئی بندہ بھی جو ہے نا ان کی آپ کہہ لیں کہ جی اس سارے کو سامنے رکھ کے نا تھوڑا کریٹیکل ہو کے، بلائنڈ فالوور نہیں، بلائنڈ فالوور کو تو کچھ سمجھ نہیں آتی اور نہ اس کو آ سکتی ہے. وہ تو مولویوں کے رد عمل میں ان کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو لیکن اگر کوئی کریٹیکل تھنکنگ والا ہوگا تو وہ کبھی بھی جو ہے وہ اس کی اس طرح سے بہت زیادہ اپریسیشن میں نہیں جائے گا. ہاں اگر وہ ایک ہمبل اوپینین کے طور پہ بیان کرتے اور کہتے کہ جی یہ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بہتر ہوتی رہیں گی، تو چلیں پھر شاید کوئی اس میں کوئی بات ہوتی کہ چلو یار ایک بندہ کم از کم ایک عاجزانہ رائے کے طور پہ پیش کر رہا ہے. جی مزید کچھ باتیں ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ وہ کتاب میں پھر دیکھ لی جائیں، کیونکہ ہمارا پوڈ کاسٹ مزید آپ کے ذہن میں اگر کوئی چیزیں ہیں تو ہم اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں. اچھا، اصل میں ڈاکٹر صاحب اگر اس چیز کو ایک بالکل ایک نا لے مین، ایک کامن آدمی کے اینگل سے دیکھا جائے تو غامدی صاحب اپنا جو پورا ایک دین کی تعبیر پیش کر رہے ہیں، کیا ایک آدمی کے لیے یہ ایک ایکسیپٹیبل مطلب ہے دین کی تعبیر ہے کہ جس طرح مطلب مختلف مکاتب فکر موجود ہیں، عقائد کے اعتبار سے بھی، اعمال میں بھی فرق ہے، تو اسی طرح یہ بھی ایک ویلڈ
اس کو آپشن کے طور پہ مانا جا سکتا ہے یا پھر اس کے متوازی کھڑی ہوئی ایک چیز ہے؟ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، دین بہت سمپل ہے. دین سب کے لیے ہے نا، ریڈی والے کے لیے بھی ہے، ٹھیلے والے کے لیے بھی ہے، ٹھیک ہے، اور ایک پی ایچ ڈی پروفیسر کے لیے بھی. اب جو غامدی صاحب بیان کرتے ہیں، مجھے بتائیں، یہ کہتے ہیں جی ہمارے ناقدین میں سے کسی کو سمجھ ہی نہیں آیا. جی، جب سمجھ ناقد کو نہیں آیا، ٹھیک ہے، جو پڑھنا لکھنا جانتا ہے، جس نے ڈاکٹریٹ کی ہوئی ہے، تو ٹھیلے والے کو کیا خاک سمجھ میں آئے گا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دین آپ بیان کر رہے ہیں وہ اللہ کا دین ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ قابل فہم ہی نہیں ہے. یہ قابل فہم ہی نہیں ہے. یہ پڑھے لکھے کو نہیں سمجھ میں آ رہا تو ایک عامی کو کیا خاک سمجھ میں آئے گا؟ مطلب آپ کسی بھی بندے کو مجھے بتائیں کتنے لوگ ہیں انہیں کہیں کہ جی یہ غامدی صاحب کی یہ میزان ان کے سامنے پڑھیں، کیا انہیں سمجھ میں آئے گی؟ بغیر ان کی تشریحات اور وضاحتیں سن کے کوئی 2-4 سال ان کو سننے کے بعد جا کے، بلکہ اس کو تو لفظ انسان کے معنی بھی سیکھنے پڑیں گے پہلے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنا کمپلیکیٹڈ دین کو بنا دیا. دین اتنا کمپلیکیٹڈ ہے ہی نہیں. اللہ نے دین جو ہے وہ عمل کے لیے بھیجا ہے نا، دین عمل کے لیے بھیجا ہے. تو جب اللہ نے دین عمل کے لیے بھیجا ہے تو وہ دین بہت سمپل ہے. اب یہ تعریف جو ہے سنت سے مراد دین ابراہیمی کی وہ روایت، ٹھیک ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجدید و اصلاح کے بعد اور اس میں بعد اضافوں کے ساتھ اپنے ماننے والوں میں دین کی حیثیت سے جاری فرما. تو اب تجدید و اصلاح کسی بندے سے جا کے پوچھیں کیا سمجھ میں آئے گی اس کو؟ تجدید کسے کہتے ہیں، اصلاح کسے کہتے ہیں؟ تو یہ بہت مشکل کر دیا انہوں نے دین کو، بہت مشکل کر دیا. باقی یہ ہے کہ مطلب تھیوریٹیکلی وہ جو نظریاتی طور پہ دین کہہ رہے ہیں وہ بہت مشکل ہے. عملاً تو بہت آسان کیا ہوا ہے لوگوں کے لیے، اس لیے لوگ خوش ہیں. وہ مطلب فتوے دے کے آسان. اچھا ڈاکٹر صاحب دیکھیں، اس میں ایک اور بات پھر ذہن میں آتی ہے کہ دیکھیں قرآن و سنت تو پوری امت کو سمجھ نہیں آیا تھا. سر ان کے نظریے کے مطابق تو ہم غلط ہم لوگوں نے کہا جی قرآن میں مطابق تو عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں میں اٹھا لیے گئے. انہوں نے کہا نہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ محض اس کا ادنا اشارہ بھی قرآن میں نہیں ہے. یہ ان کے الفاظ ہیں کہ ادنا اشارہ بھی نہیں ہے. امت کہتی ہے. یعنی پہلے تو ہم سب کو قرآن سمجھ نہ آیا، اس پہ انہوں نے ہمیں سمجھانے کے لکھی میزان ہمیں وہ سمجھ نہیں آ رہی. اب اس کے بعد لکھی انہوں نے تفسیر، وہ بھی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. پھر کی اعتراضات سیریز، وہ بھی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. تو ہمیں پہلے وہ سمجھ نہ آیا، اس کے لیے یہ آئے، اب ہمیں یہ سمجھ نہیں آیا، اب ہم کیا کریں؟ اب وہ کہتے ہیں نا کہ جی آپ کو اس لیے نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ سمجھنا نہیں چاہتے. اب بات یہ ہے کہ اگر یہ لوگ واقعتاً میں سمجھنا نہیں چاہتے تو کم از کم یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے خلاف اجماع کیے بیٹھے ہیں. ہاں جی ٹھیک ہے، تو آپ یہ کہتے ہو کہ دین ثابت ہی اجماع سے اور تواتر سے. آپ تو 35-36 لوگ ہو، جن کے 35-36 لوگ ہو، ٹھیک ہے، تو 35-36 لوگوں کے خلاف آپس میں اختلاف ہے 35-36 کا. عمار خان ناصر صاحب کا اختلاف ہے، غامدی صاحب سے کئی معاملات وہ بھی کئی معاملات میں ان کے آپس میں اختلافات ہیں. وہ بات تو ٹھیک ہے، ہمارے ہاں بھی اختلافات بہت ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود اس پہ کنسنسس ہے قرآن اور حدیث. جتنی بھی فقہوں کے ماننے والے ہیں، جی ٹھیک ہے، اسی طرح سے جتنے بھی یہ یہاں کے مسالک ہیں جن سے آپ کہتے ہیں، وہ سب قرآن کو بھی مانتے ہیں، حدیث کو بھی مانتے ہیں، اور سورس آف شریعہ مانتے ہیں، ماخذ دین مصدر دین مانتے ہیں. اصولوں میں اتفاق ہے، میجر جو پرنسپلز ہیں ان میں اتفاق ہے. تو یہ اصولوں میں علیحدہ کھڑے ہیں، ان کا اختلاف فروعی نہیں ہے. ان کا اصول اہل سنت سے ان کا جو اختلاف ہے وہ اصولی اختلاف ہے. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ایک اور بات ہے نا، دیکھیں جو روایتی اسلام کی تعبیر میں جو اختلافات موجود ہیں وہ ایکسپلین کیے جا سکتے ہیں، اس کی وہاں پہ گنجائش موجود ہے. انہوں نے جو اصول دیے ہیں قطعیت کے ساتھ، قرآن قطعی الدلالہ ہے، سنت کی تعداد متعین ہے، اس کے اصول متعین ہیں، ان کے ہاں اختلاف کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. کہ جو اختلافات کی جو مثال ہے کہ ہمارے یہاں اختلافات موجود ہیں، ہمارے اختلافات کی گنجائش ہے، اصولوں کے اندر بھی موجود ہے اور اطلاق میں بھی موجود ہے. ان کے اصولوں کے تحت اختلاف کی گنجائش موجود نہیں ہے. جو قرآن نے ایک بات تک پہنچانا ہے، سنت کی تعداد طے شدہ ہے، دین متعین ہے، نہیں خود بھی اس میں اضافے کر رہے ہیں، کمی بیشی بھی کر رہے ہیں، لیکن طے شدہ بھی ہے. ہاں تھیوریٹیکلی. تو ان کے ہاں اختلاف کی گنجائش، اس کو جسٹیفائی کیسے کریں اختلاف کو؟ یہ
کہ جب جیسے آپ کہتے ہیں کہ ٹیکسٹ ایک ہے، اصول ایک ہے، اپلائی کر کے رزلٹ ایک کیوں نکالتے ہیں؟ اس لیے تو یہ اختلاف کی آپ کو گنجائش بھی نہیں دیتے، مارجن بھی نہیں دیتے. سب سے زیادہ فرقہ واریت یہ لوگ پھیلائیں گے، آپ دیکھ لیجئے گا یہ 1-2 نسلوں کے بعد. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دین کو قطعی مانتے ہیں، جو ان کو سمجھ میں آیا یہ کہتے ہیں جی یہ قطعی ہے، یعنی قرآن کو نہیں، قرآن کا لفظ نہیں، قرآن کا جو ان کا فہم ہے یہ اس کو بیسیکلی جو ہے وہ قطعی مان رہے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک وہ جو قرآن کو سمجھنے کے اصول ہیں وہ قطعی ہیں. اب ان اصولوں کو جو نہیں مانے گا وہ تو کھڑا ہے بدعت اور گمراہی کے اوپر. اور اسی طرح سے یہ متعین ہو کے سنتوں کی تعداد سامنے آ گئی ہے، جو ان کو نہیں مانے گا وہ دوسری سائڈ. تو انہوں نے تو اختلاف کی گنجائش ہی نہیں دینی نا. تو یہ تو ریلیجس ایکسٹریمزم یا جیسے کہتے ہیں انٹلیکچوئل ایکسٹریمزم پیدا کرنے والے لوگ ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، باتیں بہت ساری ہیں لیکن انشاءاللہ اگر ہم بات کو وائنڈ اپ کر دیں آج کے سیشن کے لیے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کوئی اختتامی کوئی کلمات کہنا چاہیں؟ اس کے بعد انشاءاللہ میں اپنی آخری بات کر دیتا ہوں. جی دیکھیں، اس میں بس یہی کہوں گا، جو خاص طور پہ ان کے جو بلائنڈ فالوور ہیں ان کو تو سمجھانا مشکل ہے، سیدھی سی بات ہے. تو ان کے اندر تو عصبیت بہت زیادہ آ گئی ہے، تعصب بہت زیادہ آ گیا، ان کے لب و لہجے سے اب نظر آتا ہے. تو وہ وائرس جو ہے نا ان کے اندر، وہ اس فرقے کا وائرس وہ انجیکٹ ہو گیا. ہاں، جو لوگ ابھی ان سے متاثر ہونے کے لیے اڑان بھر رہے ہیں یا جنہوں نے ان کو نیا سننا شروع کیا تو شاید وہ سیدھے راستے پہ آ سکتے ہیں. ان کو ہم کہیں گے کہ اس مرحلے پہ آپ کمپیریٹیو اسٹڈی کریں، اور کمپیریٹیو اسٹڈی کرنے کے علاوہ خاص طور پہ دین میں رسوخ حاصل کریں. ٹھیک ہے. ان کے بعض جو ہے نا وہ شاگردوں کا بڑا شوق ہوتا تھا میرے ساتھ بحث کرنے کا. میں ایک ہی بات کہتا تھا، پہلے دین کا علم پڑھنے کے لیے آؤ یہاں پہ، کہ روایتی ساری سائنسز پڑھو، اصول فقہ پڑھو، اصول حدیث پڑھو، اصول تفسیر پڑھو، کلام پڑھو، یہ ساری روایتی عربی پڑھو، اتنی عربی پڑھو، ٹھیک ہے، کہ تم خود قرآن کو انڈرسٹینڈ کر سکو. حدیث کو پڑھو، علم جرح و تعدیل پڑھو. یہ سارا کچھ پڑھنے کے بعد پھر جو ہے نا موازنہ کرو. تمہیں آتا ہی کچھ نہیں، اب تم کہو کہ جی میں موازنہ کر رہا ہوں، بالکل وہ تم موازنہ نہیں کر سکتے. تو یہ ہے، دین کو پڑھیں، پھر اس کے بعد کمپیریٹیو اسٹڈی کریں. انشاءاللہ سے آپ اس فتنے سے بچ جائیں گے. ڈاکٹر صاحب، ایک تو آپ کے وقت کا بہت شکریہ. تو اختتامی طور پہ میں صرف 2 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے، ہم نے سوالات تو بہت سارے اٹھائے ہیں، اور اگر غامدی صاحب کے جو فکر کے نمائندگان ہیں اگر ان میں سے وہ کسی بات کو ایڈریس کرنا چاہیں تو ہمارے 2 بنیادی سوالات ہیں. کیونکہ ہمارا جو موضوع تھا وہ تھا غامدی صاحب کا تصور سنت. پہلا ہمارا سوال یہ ہے کہ غامدی صاحب سے پہلے کوئی ایسا آدمی، اس کا آپ نام لے کے بتائیں ہمیں نا، کہ جو یہ کہتا ہو کہ سنت کا تعلق صرف عمل کے ساتھ ہے اور یہ ملت ابراہیمی کی روایت ہے، اس کی تعداد طے شدہ ہے اور اس کا سورس حدیث نہیں ہے. چونکہ آپ کے تصور سنت کے یہ 4 بنیادی خد و خال ہیں، یہ ستون ہیں آپ کے. چونکہ آپ یہ تاثر دیتے ہیں کہ آپ سے پہلے بھی لوگ آپ جیسی بات کرتے رہے ہیں. آپ بتا دیں کہ وہ کون تھا جس نے ان 4 باتوں کے بارے میں پہلے بات کی ہو. اور دوسری بات، آپ یہ کہتے ہیں جی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ملت ابراہیمی کی روایت کو بعض اضافوں، تجدید کے ساتھ اور اصلاح کے ساتھ امت میں رائج کر دیا. ہمارا سوال آپ سے بڑا معین سوال ہے ہمارا آپ سے، وہ یہ ہے کہ وہ جو آپ نے اصلاح کی، جو آپ نے ترمیم کی یا اضافے کی یا تجدید کی، وہ کس بنیاد پہ کی تھی؟ صرف 2 ہی رستے ہیں نا، یا تو کی تھی وحی کی بنیاد پہ، تو کیا وہ وحی قرآن میں موجود ہے؟ یا پھر کی تھی اپنے اجتہاد یا اپنی رائے سے، تو کیا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے سے یا اجتہاد سے دین بننا آپ تسلیم کرتے ہیں؟ تو آپ اس بات کو واضح کریں کہ جو آپ نے یہ بات کی ہے کہ بعض تجدید، اضافے، ترامیم کیا، تو وہ کس بنیاد پہ کی ہیں؟ باقی آپ نے پہلے بھی آپ کو یہ بات واضح کر دی ہے کہ انشاءاللہ جہاں تک تو مکالمے کا تعلق ہے، مکالمہ تو فکر غامدی کے نمائندہ لوگوں کے ساتھ ہی ہوگا. جہاں تک ان کے عام افراد کا تعلق ہے، ہم آپ سے یہ درخواست کرتے ہیں، حافظ صاحب نے بھی یہ بات کی ہے کہ آپ دونوں طرف کی بات کو، جذباتیات کو علیحدہ کر کے اس کا مطالعہ کریں کہ ایک شخص آج آ کے 1300-1400 سال کی علمی روایت کے بالمقابل ایک چیز پیش کر رہا ہے، تو اس کی بات کو ماننے کے لیے جو دلائل ہیں کیا وہ اتنے قطعی و حتمی موجود ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت پہ جمع فرمائیں. اللہ تعالیٰ اس تمام محفل میں جتنی باتیں ہیں اللہ تعالیٰ کو نفع بخش بنائیں، اور جو غلطی اس پر اللہ ہمیں معاف فرمائیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.